نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام آنے والے معزز مہمان گرامی کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں آنا، بیٹھنا اور یہاں سیکھنا قبول فرمائے۔ وَأَتِیمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے لیے ہی حج کو اور عمرے کو ادا کرو۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہے دنیا کے لیے بھی کسی بھی اعتبار سے۔ انسان ہے، ایک اس کا جسم ہے، ایک اس کی روح ہے، اور جسم کی بھی کچھ ضروریات ہیں، کھانا پینا ہے، جسم کو بھی آرام چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دن کو رات کو اسی انسان کے لیے پیدا کیا، رات کو انسان کو آرام کے لیے رکھا۔ یہ جسم کی کچھ ضروریات ہوتی ہیں، اسی طرح روح کی بھی کچھ غذائیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں حج و عمرہ۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بچھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بچھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں دل لٹانے کو دل چاہتا ہے۔ ماشاءاللہ جی، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس کی برکت سے اس محفل میں اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ہمارے مفتی صاحب تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ فلسفہ عمرہ اور عمرے کا طریقہ کار آپ کو ساتھ ساتھ یہ بتاتے چلے جائیں گے۔ میں التماس کرتا ہوں مفتی محمد عامر شمیم صدیقی صاحب سے کہ وہ آئیں اور حاجیوں کی رہنمائی فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ حضرات بہت مبارک ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھر کا مہمان بنا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی سعادت پیسوں کے زور پہ نہیں ہوتی، اور اس سفر کو انسان اپنی عقل، اپنی سمجھ سے نہیں ترتیب بناتا۔ یہ وہ واحد سفر ہے کہ اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے، قبولیت ہوتی ہے، پھر اللہ پاک اس مبارک جگہ کی توفیق دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں پاکستان میں، آپ کے آس پاس ہوں گے، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، مہینے کے اعتبار سے ان کے 7 لاکھ 10 لاکھ عام بات ہے، لیکن اللہ کے گھر کی زیارت نہیں ہو رہی، پہنچ نہیں سک رہے۔ ہر مہینے چکر لگا سکتے ہیں لیکن نہیں جا رہے۔ اور بہت سے ایسے آپ کو ملیں گے کہ غریب غربا ہیں، کچھ پاس نہیں ہے، لیکن بلاوا آیا اور اللہ کے گھر کی زیارت کر کے آیا۔ گھر میں خدمت کے لیے کسی آیا کرتی تھی، خاتون تھی،
دعاؤں کا کہتی تھی ہر بار، مجھے اللہ سے اپنے گھر کی زیارت کرا دے، دعا کیا کرو اپنے گھر کی زیارت کرا دے۔ ایک دن والدہ کو آ کے خوشی خوشی کہہ رہی ہے کہ میں جا رہی ہوں عمرے پہ۔ تو یہ راستہ پیسوں کے زور کا نہیں ہے، اس لیے اس سفر میں یہ جو بات میں نے عرض کی آپ سے، اگر یہ آپ کے بھی سامنے ہو اس انداز میں کہ دل سے اس کو سمجھیں کہ اللہ بلا رہے ہیں، تو تیاری یہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ خلاص تیز ہو گئی، اچھا یہ اس کو جب اللہ بلا رہے ہیں تو ہمیں تیار ہو کر جانا ہے، ان آداب کے ساتھ جانا ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کے گھر کی زیارت یعنی جس جگہ انسان جا رہا ہوتا ہے نا، تو جس جگہ جا رہا ہوتا ہے اس جگہ کے آداب ہوتے ہیں۔ اس سفر میں بڑی اہم چیز یہ ہے، ہر عبادت کے اندر ہے، پہلا حکم یہ ہے اخلاص ہو، دکھلاوا نہ ہو، لوگوں کے اندر اپنے آپ کو نیک بنانے کا ظاہر ہو جانا۔ شیطان اس پر حملہ کرتا ہے، انسان کی نیت پر حملہ کرتا ہے۔ لوگ کہیں گے بڑا نیک ہے، لوگ دعا کے لیے بھی کہنے آتے ہیں، اور انسان کے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ہم کچھ نہیں، اپنے گناہ سامنے ہوں، اپنی عاجزی سامنے، ہم تو گناہ معاف کرانے جا رہے ہیں۔ جو لوگ ہمیں دعا کے لیے کہہ رہے ہیں وہ ہم سے بہت اچھے ہیں، کہ یہ نہ آ جائے کہ وہ مجھے کہہ رہے ہیں میں کوئی بڑا بزرگ ہو گیا۔ تو اخلاص یہ ایک تیاری ہے، بار بار اپنے آپ کو اللہ میں تیرے لیے جا رہا، گناہ گار ہوں، خطا کار، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے جا رہا۔ اور پھر اس سفر میں جانے سے پہلے حقوق کی ادائیگی، تلافی، معافی۔ حقوق دو قسم کے آ جاتے ہیں، ایک پیسوں کے حقوق ہوتے ہیں، لین دین کے حقوق ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس سفر پہ جا رہے ہیں، یہ نفل کے اعتبار سے ہے، اور قرضہ لوگوں کا روکا ہوا ہے، قرضہ واپس نہیں کر رہے۔ اب یہ خطرے کی بات ہے، اللہ پاک کہہ رہے ایسے نہ ہو، ایسے نہ ہو، میری مخلوق کو تنگ کر کے نہ ہو، ان کا حق چھین کر نہ ہو، حق ادا کر کے ہو۔ بہت سارے ہیں بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دے رہے، حج عمرہ کیے جا رہے۔ حج عمرہ کچھ نہیں ہے آپ کے لیے، آپ کے اوپر بہت بڑا قرضہ ہے، ذمہ داری ہے، پہلے وراثت ہے، وراثت میں ایک دوسرے بھائیوں کے حق رکھے ہوئے ہیں، ایسے ہی بس۔ یہ تو دے دینے والی چیزیں ہیں۔ دیکھیں پہلے وقتوں میں جب تعمیر ہوتی تھی نا، وہ ٹرک آتا تھا ریت کا، ریت گراتا تھا، اور اس پہ بچے بڑی خوشی سے کھیلتے تھے۔ ہم بھی اب تو وہ چیزیں ختم ہے کہ وہ بچے ریت کے اوپر چڑھ کے کھیلتے تھے، اور پھر ریت کی سرنگیں بناتے تھے، گھر بناتے تھے۔ وہ گھر بنایا، اور ایک بچے نے گھر بنایا، دوسرے نے توڑ دیا، یا دوسرے نے آ کے کہا یہ میرا ہے، اب جھگڑا شروع ہو گیا۔ تو بڑے آ کے پیار سے کہتے تھے کوئی بات نہیں، اب انہیں پتہ ہے مٹی کا گھر ہے، اس کے اوپر جھگڑا بچوں کا کیا ہے۔ تو جو ہمارا جھگڑا ہے نا، اوپر والے سچی بات ہے اسی طرح کہتے ہوں گے اس مٹی کے ٹھیکروں پہ جھگڑ رہے۔ ایک کہتا ہے میری زمین ہے، دوسرا کہتا ہے میری دکان ہے، ایک کہتا ہے میرے پیسے ہیں، اوپر والے کہتے ہیں یہ سب مٹی ہے۔ مرتے ہی تمہیں خود مٹی نظر آئے گی، کوئی قیمت نہیں ہوگی اس کی، اور چھوڑ کے جانا ہے۔ تو اس لیے اس سفر سے پہلے ایک یہ تیاری بھی ہے کہ حقوق کی ادائیگی کی جائے۔ محلے میں رہتے ہوئے بعض اوقات کریانے سے، دکاندار سے یہ سب کچھ اتار کے جانا چاہیے، یا لکھ کے دے کے جانا چاہیے کہ زندگی موت کا پتہ نہیں، کفن لپیٹے چلے ہیں، سفر کون سا ہے۔ ایسے ہی بعض ناراضگیاں ہوتی ہیں، ان ناراضگیوں کو ختم کرنا چاہیے۔ اور کہا سنا، انسان غلطی کا پتلا ہے، ہم سب سے غیبت ہو جاتی ہے، ہم سب سے عام مجلسوں میں صرف عورتوں کی بات نہیں، مردوں کی بھی بات ہے، سب ایک دوسرے سے بس تیسرے کی بات شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ضرورت ہی نہیں۔ اللہ نے منع کیا غیبت سنانے کے، اللہ نے کہا مجھے سناؤ، اللہ کو سناتے نہیں۔ دو بندے تیسرے کی بات کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں مجھ سے باتیں کرو، مجھے سناؤ تو جو تمہارے مسئلے ہیں۔ تو اس غیبت کو بھی کوئی ہو گئی کہا سنا، مل کے معاف کرا کے پھر جائیں، ہلکے ہو کے جائیں۔ یہ دوسری چیز ہو گئی۔ پہلی چیز میں نے عرض کی اخلاص، دوسری چیز میں نے کی حقوق کی تلافی،
یہ مختصراً چونکہ ہمارے پاس وقت بھی بہت محدود ہے تو ہم ان چیزوں کو مخصوص انداز میں تھوڑا سا آپ کو بتا رہے ہیں، آپ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ چیزیں ہماری پوری ہونی چاہیے۔ اچھا، ایک چیز یہ ہے اس میں کہ یہ سفر ہے اللہ کے گھر کا۔ یہ جو انسان ہے نا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے رخ بتایا کہ اس جسم کے اندر ایک خون کا لوتھڑا دل ہے، یہ دل بادشاہ ہے۔ یہ دل بنا ہوتا ہے تو انسان بنا ہوتا ہے، دل بگڑتا ہے تو انسان بگڑتا ہے۔ ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں، اگر میلا دل لے کے گئے تو یقین کریں وہاں بھی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے دل کو بنا کر جائیں، دل میں دنیا کی محبت نکالیں۔ جانے سے پہلے ضروری ہے کہ یہ جو خاص طور پہ میڈیا کا استعمال، ڈراموں کا، پھر یہ ساری چیزیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ دروازے بند کریں، یہ دروازے دل کو میلا کرتے ہیں۔ یہ خبروں کا بار بار سننا یہ فضول ہے، سب جھوٹ ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں سچی خبریں سنو، قرآن کے واقعات ہیں، انبیاء کے واقعات ہیں، دینی تعلیمات ہیں، حضور کی سیرت ہے، اس کا سننا شوق سے بڑھا دیں، اس کو پڑھنا شروع کریں۔ سیرت کو، حضور کی سیرت اتنی سچی ہے، اتنی سچی ہے، باقی سب میں اختلاف ہے، سیرت میں اختلاف نہیں۔ بچپن کی زندگی، آپ نے اس جگہ جانا ہے، ان جگہ کے واقعات کو آپ ابھی سے پڑھ کے جائیں، یہ تیاری ہے۔ دل کو پاکیزہ بنائیں، اللہ سے مانگنے کا جذبہ پیدا کریں، یہ آپ کے اندر آئے۔ ہم اس وقت پھنسا ہوا ہمارا دل ہے کہ جی پیسہ پیسہ، پیسے سے یہ بنے گا، پیسے سے یہ بنے، پیسے سے کچھ نہیں بنے گا، اللہ کے چاہنے سے بنے گا۔ اگر یہ دل میں بات لے کے جائیں گے تو یہ عشق پیدا ہوگا اللہ سے لینے۔ اب جس گھر پہ جا رہے، جس کے پاس جا رہے، سب کچھ اسی سے مانگنا ہے، سب کچھ اسی۔ تو اس سفر کے اندر خاص طور پہ جو حال آئے، کیفیت آئے، آزمائش، ہم اللہ سے مانگیں، شکوہ شکایت نہ کریں۔ اس کو یوں کہا جاتا ہے کہ یہ سفر عمرہ حج عشق کی کیفیت کے ساتھ ہے، عاشق بن کے آؤ۔ اللہ کہتے ہیں عاشق بن کے، یعنی یہ جو احرام کی چادر ہے نا، یہ زینت کو ترک کروایا ہے، خوشبو بند۔ یہاں مسجد جاتے ہیں جمعے کے دن، نہا دھو کے آؤ، خوشبو لگا کے آؤ، مسواک کر کے آؤ، سرما لگا کے آؤ، تیل لگا کے آؤ، اللہ اس پر اجر دے رہے ہیں، حدیث میں آیا۔ اور اللہ اپنے گھر بلا رہے ہیں تو کہتے ہیں ان چیزوں کو بھی چھوڑ دو، کیوں؟ عاشق بن جاؤ، ایسے عاشق بنو کہ تمہیں ان چیزوں کی پرواہ نہ ہو۔ بال کدھر ہے؟ بکھرے بال، میلا کچیلا، کیوں؟ اللہ کے عشق میں گم ہے، اللہ کے عشق میں گم۔ تو جب عشق آتا ہے تو شکوہ ختم ہو جاتا ہے، شوق شکوے کو ختم کرتا ہے، اور شوق نہ ہو تو شکوہ ایئرپورٹ سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ فلائٹ لیٹ ہو گئی، بیٹھے ہوئے ہیں، تنگی ہو رہی ہے، چائے نہیں مل رہی، کب جائیں گے، کب بیٹھیں گے، سیٹ کون سی ملی، کمرے میں پہنچے بستر کون سا ملا، کھڑکی والا یہ ہے، مجھے یہ چاہیے۔ اب یہ ساری چیزیں یعنی کیوں آ رہی ہیں؟ شوق نہیں ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ شوق آئے گا تو شکوہ کیا ہے کہ کوئی تنگی آئی تو میں جا کدھر رہوں، جس کے پاس جا رہا ہوں اس سفر میں شکوہ نہیں۔ ایک اللہ والے پیدل حج کو جا رہے، پیدل حج ہوتے تھے لیکن دونوں پاؤں سے معذور اور گھسٹتے ہوئے چل رہے ہیں۔ تو دوسرے ان کے رستے میں ایک بزرگ ملے ان کو، تو پوچھا کہاں جا رہے؟ تو دمشق سے چلا ہوں، مکہ جا رہا ہوں، حج کے لیے نیت ہے۔ تو وہ کانپ سے گئے کہ تم اس طرح جا رہے ہو؟ جواب دیا میری اس حالت کو نہ دیکھو، میرے شوق کو دیکھو، میرے شوق نے ساری تھکن بھلا دی، ساری تھکن بھلا دی۔ ہم بھی آج دنیا میں بہت سارے ایسے کام آتے ہیں کہ شوق ہمیں اس کی تھکن بھلا دیتا ہے۔ جوانوں کو میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو کرکٹ کے میچ ہوتے ہیں نا، ساری رات یہ اسٹیڈیم میں کھڑے ہو کے دیکھ لیتے ہیں، اوپر سے بارش آ جائے تو کہتے ہیں مزہ آ گیا، ایڈونچر ہو گیا۔ سیر و تفریح پہ جاتے ہیں، کاغان ناران، گاڑی پنچر ہو جائے، اب حالت خراب ہے، پہیہ بدل رہے ہیں، اور جوان کہہ رہے ہیں مزہ آ گیا۔ تو یہ تو وہ جگہ نہیں ہے، شوق والی جگہ تو یہ ہے۔ اس جگہ جائیں
تو کوئی مشقت بھی آئے تو کہیں کوئی نہیں، اللہ تیرے لیے، اللہ تیرے لیے۔ یہ بڑا ضروری سفر ہے، یہ بھی ایک تیاری ہے، عشق کے ساتھ، عاشق بن کے۔ پھر قدم قدم پر دعا، اللہ سے مانگتے ہوئے، اللہ تو ہی کرے گا۔ اس سفر کا بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا آ جائے، خوشی میں، غمی میں، شادی میں، بیاہ میں، رسم و رواج کو نہ دیکھیں، اللہ کی مرضی کو دیکھیں، سنت کو دیکھیں۔ اب وہاں طواف میں پہنچے، مطاف میں پہنچے، اللہ کا حکم پورا ہوتا جا رہا ہے، ہر جگہ پہ اللہ کا حکم، تو اپنے اندر وہ کیفیت آ جائے کہ ہم جب واپس آ رہے ہوں تو اللہ آج کے بعد ہماری زندگی آپ کے حکم کے مطابق۔ حج عمرے کا بڑا مقصد آپ یاد کر لیں، اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنانا، اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنانا، جو اللہ کے نبی نے طریقہ بتا دیا اس کے مطابق اپنی زندگی لانا۔ نماز یہ اس ماحول میں سمجھانا اتنا مشکل ہو گیا کہ لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہو گئی، ہوئی نہیں ہوئی۔ 1000 بندہ بیٹھا ہے مجلس میں، 10 بندے نماز کے لیے اٹھتے ہیں، بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ بچہ خود سیکھ رہا ہے، کوئی بات نہیں، نماز پڑھی نہیں پڑھی کوئی بات۔ اسکول کے بچے، کالج کے بچے، انہیں آپ یہ زبان سے نہیں سکھا سکتے کہ نماز فرض ہے۔ یہ تو ہم نے سکھایا ہوا ہے کپڑے پہننا ضروری ہے، جی کوئی انسان کپڑوں کے بغیر سڑک پر آ جائے، یہ بات سمجھ نہیں آتی، یہ ہو ہی نہیں سکتا، شعور، عقل، فطرت۔ لیکن نماز چھوٹ جائے کوئی بات ہے۔ یقین کریں کپڑے کی اہمیت وہ نہیں تھی جو اللہ کے نبی نے سکھائی ہے کہ نماز اس سے بہت بڑی چیز، بہت بڑی، آپ کے اور یعنی اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ اس لیے اس سفر سے واپسی پر ہماری نیت یہ ہو کبھی ہم نماز نہ چھوڑیں، کبھی ہماری نماز نہ چھوڑیں، کھڑے ہو کے نہیں تو بیٹھ کے ہے، بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے ہے، پانی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تو مٹی کو ہاتھ لگاؤ، معاف نہیں ہے۔ اور اتنی زیادہ اہمیت میدان جنگ میں معاف نہیں ہے، تو کیا جہاز کے اندر نماز معاف ہو جائے گی؟ طریقہ بتایا، سمجھایا، ہر چیز کا رخ دیا۔ اس لیے اس سفر کے اندر ابھی سے نیت کر لیں، آج کے بعد نہ ہم اپنی نماز قضا ہونے دیں، نہ اپنے بچوں کی نماز قضا ہونے دیں۔ بچوں کو آپ ڈنڈے سے نہیں سکھا سکتے، اپنے عمل سے سکھا سکتے ہیں۔ جو آپ کی اہمیت ہوگی، والد کی اہمیت، والدہ کی اہمیت، وہ بچہ بچی خود بخود سیکھ لے گا کہ نماز اتنی ضروری ہے۔ ان چھوٹے چھوٹے بچے 2 سال کے، 1 سال کے، والدہ کو جب نماز پڑھتے دیکھتے ہیں نا تو مصلی بچھا کے جھک جاتے ہیں نماز۔ گھر گھر میں ایسا ہے۔ اور اگر بڑے کو نہیں دیکھتے تو پھر بچے کو آپ چاہے پوری بخاری شریف یاد کرا دیں، وہ نماز نہیں پڑھے گا۔ یاد کرنے سے نماز نہیں آ جاتی۔ تو اس لیے ہمارے لیے بہت بڑی اہمیت کی چیز ہے۔ آپ اس سفر میں جا رہے ہیں اپنی زندگی کو بدلنے کی نیت سے، انشاءاللہ اس کی نیت لے کے جائیں گے، اللہ آسان کریں گے۔ اس کو ہلکا نہ سمجھیں، ابھی سے میری درخواست ہے آپ نیت کریں، آج کے بعد کم سے کم اس مجمع کی تو نماز قضا نہ ہو۔ اور ایک چیز اور درخواست، جو ہو گئی ہے اس کو پورا کریں، اس کو پورا کریں، ہر نماز کے بعد ایک کی قضا کر کے شروع کر دیں۔ اللہ کے ہاں بڑا عجیب معاملہ ہے، پہلے دن بچے نے سورہ فاتحہ پڑھی، ابھی نہیں پہنچا، بسم اللہ پڑھنی شروع کی، حفظ کی نیت سے گیا، فوت ہو گیا، حافظوں میں شمار ہو گیا۔ تو جو نیت کر کے شروع ہو گیا آگے نہیں پہنچ سکا، اللہ پاک سارا معاف کر دے کہ اس کی نیت تھی میں یہاں تک پہنچوں گا۔ اچھا، اب آپ کا یہ سفر اس سفر میں قبولیت کا رخ یہ ہے، بڑی زبردست چیز ہے کہ آپ کا عمرہ قبول ہو جائے، اپنے آپ کو خادم بنا کے چلیں، تواضع کے ساتھ۔ جو گروپ چل رہا ہو میں پورے گروپ کی خدمت کروں گا، یہ جذبہ آپ کے حج کی عمر کی قبولیت ہے۔ میں نے پانی پلانا ہے، میں نے سامان سنبھالنا ہے، میں نے خدمت کرنی ہے،
خدمت اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ وہ ڈائریکٹ پاس ہے، عبادت سے آپ سیڑھی اوپر چڑھ رہے ہیں، خدمت سے ڈائریکٹ اللہ کے ہاں، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ تو کسی کو پانی پلا دینا، یہ فاحشہ عورت نے صرف کتے کو پانی پلایا، اللہ نے کہا بخشش ہو گئی۔ تو جو ایک انسان کو پانی پلائے اس کی بخشش ہوگی؟ انسان کی خلوص سے خدمت کرے، بدلے کے لیے طور پہ نہیں، خلوص سے خدمت۔ وضو کا موقع کسی اور، یہ جگہ جگہ آپ کو، پھر اسی طرح کھانے میں لائنیں، اور کہیں جھگڑے کی ضرورت ہی نہیں ہے، خدمت کس میں جائیں؟ کمرے میں اچھی جگہ بھائی کو، ہم نے یہاں ساری زندگی تو رہنا نہیں، 10 دن 15 دن کی بات ہے، 5 دن ادھر گزارے، 5 دن بعد کمرہ ہی بدل جائے گا، وہ کمرہ میں بستر کے اوپر جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ اپنی جہالت ہے، اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے، خادم بن کے جانا ہے انشاءاللہ۔ اس کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ایک اور چیز بھی ابھی عرض کر دوں، پھر درمیان میں بھی انشاءاللہ بتاؤں گا۔ موبائل فون آج کل بہت بڑی ضرورت بن گیا، ایسی ضرورت ہے کہ اس کے بغیر بہت سارے سفر ہی مشکل ہیں، بلکہ ویزے کا سارا سسٹم اس کے ساتھ چل رہا ہے، اور جہاں آپ جائیں گے وہاں پہ تو اب نسک ایپ کے تھرو آپ کو ریاض الجنہ میں انٹری بھی اسی کے تھرو ہے۔ اب یہ مجبوری ہے ایک، لیکن ساتھ میں یہ فتنہ بھی بہت بڑا ہے، نقصان دہ بھی بہت ہے۔ خاص طور پہ اس سفر کے اندر آپ نیت کر لیں، 2 چیزیں میں نے عرض کی تھیں کہ یہاں بھی میڈیا سے بچیں، وہاں پہ کمرے میں پہنچ کے بھی جو انہوں نے تصویریں ٹی وی وغیرہ رکھا اس کے اوپر کپڑا ڈال دیں، ورنہ آپ کے عمرے حج کا فائدہ ختم ہوتا ہے۔ جہاں نور پیدا ہوگا وہاں نور جذب بھی ہوگا۔ غیر محرم پہ نظر پڑنا، غلط آواز کو سننا، غلط، یہ آپ کے دل کو مردہ کر رہا ہے۔ جو نور آپ کو مل رہا ہے ساتھ ڈیلیٹ بھی ہو رہا ہے۔ تو موبائل کا استعمال صحیح ہو، غلط چیز پہ نہ جائیں، غلط خبروں پہ نہ جائیں، ضرورت ہی نہیں ہے۔ صرف جس چیز کی ضرورت ہے وہ رابطہ ہے، رابطے کو بحال رکھیں یا ڈاکومنٹس کے لیے رکھیں بس، ورنہ بہت بڑا نقصان ہے کہ مطاف کے اندر ہم طواف کر رہے ہوں اور وہاں پہ انگریزی دوسرے قسم کے گانے بج رہے ہوں، اس سے بھی دیکھیں کتنی بری بات، آپ کو خود نظر آئے گا۔ یہ تو عذاب ہے اس امت کا۔ ریاض الجنہ، جنت کا ٹکڑا، وہاں پہنچ کے گانے کی آوازیں آنی شروع ہو جاتی، کیسی بڑی جہالت ہے۔ فون کے اوپر ٹون لگی ہوئی ہے اور اسی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ 10 منٹ ملے ہیں ریاض الجنہ میں، 10 منٹ، اس میں سے 6 منٹ ویڈیو میں لگتے ہیں، 2 منٹ کی نماز پڑھتے ہیں، دعا مانگنا ہی بھول گئے ہیں۔ اس سے زیادہ فکر لگی ہے کہ میری سٹیٹس پہ تصویر آ جائے ریاض الجنہ کی۔ اتنی بڑی جہالت۔ وہ جگہ جہاں جنت کا ٹکڑا جس میں پہنچنے کی دعائیں ہیں، وہاں پہنچ کے بندہ موبائل میں پھنسا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس پہنچ کے تو دنیا بھول جانی چاہیے ہم کس چکر میں پڑ گئے۔ اس لیے اس کا صحیح استعمال، اس سے بچنا۔ یہ چند ضروری چیزیں تھیں جو آپ کی تیاری کا حصہ ہیں، اس کو انشاءاللہ تھوڑا عرض کیا آپ کے سامنے۔ اس سے انشاءاللہ عمرہ آپ کا قبولیت والا ہوگا، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اب ہم عمرے کی طرف آتے ہیں۔ عمرہ آسان ہے، مشکل نہیں۔ جو پہلی بار جا رہے ہیں اگر ہاتھ کا اشارہ کر دیں، پہلی بار والے کون کون ہیں؟ ماشاءاللہ زیادہ پہلی بار والے، اللہ کے گھر کا دیکھیں گے، خوشی کی بات۔ دیکھیں جیسے روزہ رکھنا آسان ہے، سحری کی، افطاری کی، غیر مسلم ابھی آج کلمہ پڑھا ہے تو روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن اس کو نماز سکھانے میں دیر لگتی ہے۔ سورہ فاتحہ یاد کرانی، سورت یاد کرانی، ہو سکتا ہے 10 دن میں یاد کرے، 15 دن لگ جائیں، لیکن روزہ رکھنا کیونکہ عملی چیز ہے، یہ گئے یہ۔ اسی طرح عمرے کے اندر کوئی دعا یاد نہ ہو، عمرہ ہو جائے گا۔ چلنا ہے، چلنا آپ کو آتا ہے، کس جگہ چلنا ہے بس وہ مخصوص ہے۔ تو عمرہ آسان ہے، صرف ترتیب کو سمجھنا ہے۔ چونکہ ہم نے پہلے کیا نہیں تو ترتیب نہیں بول رہا، بہت آسان ہے۔ پہلے مختصر خاکہ، 2 فرض 2 واجب، 2 دونی 4، یہ پہاڑے یاد کرتے ہیں، 2 دونی 4، پرانے لوگوں کو تو آسان ہے۔ تو 2 فرض 2 واجب، کتنے ہو گئے جی؟ 2 فرض 2 واجب۔ 2 فرض کیا ہیں؟ پہلے فرض کے اندر 3 باتیں ہیں۔
احرام، نیت، تلبیہ، احرام، نیت، تلبیہ، یہ پہلا فرض پورا ہوگا۔ یہ تین چیزیں مل کر پہلا فرض پورا ہوگا۔ احرام باندھیں گے، احرام کہیں بھی باندھ لیں، جب تک نیت نہیں کریں گے آپ احرام میں نہیں آئیں گے۔ خالی چادر باندھنے سے احرام میں نہیں آتا، یہ بات سمجھ گئے؟ خواتین جب تک نیت نہیں کریں گی، کیونکہ ان کے کپڑے ہی احرام ہوتے ہیں، ان کو الگ سے کوئی چادریں نہیں ہیں، وہ بھی نیت کے ساتھ ہے۔ اور مردوں نے تو احرام باندھ لیا، بعضوں کو محسوس ہوتا ہے میں احرام باندھ دیا تو اب احرام کی پابندی نہیں ہے، جب تک نیت نہ کریں، اور نیت کے ساتھ تلبیہ پڑھنا، یہ تین باتیں ہوں گی، پہلا فرض پورا ہو گیا۔ اب ترتیب یہ ہے کہ یہ پہلا فرض پورا کرنے کے لیے آپ گھر میں غسل کر کے اپنی تیاری کر کے ناخن پہلے کاٹ لیں اور بال وغیرہ بنا لیں اگر بنانے ہیں، اس وقت خوشبو کا استعمال، صابن، سب کچھ ہو گیا۔ احرام کی چادر باندھنی ہے، یہاں سے باندھ لیں، ایئرپورٹ پہ جا کے باندھ لیں، وہاں بھی جگہ ہوتی ہے، اپنا سامان سنبھال لیں۔ جہاز میں بیٹھ کر جب جہاز اڑ جائے، کیونکہ آج کل کے حالات مختلف ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا، فوراً فلائٹ کینسل ہو جاتی ہے، تو جب جہاز اڑ جائے، اور اڑنے کے بھی تقریباً پاکستان کی حدود سے نکلتے ہوئے 2 گھنٹے لگتے ہیں، کراچی تک جائے گا، کراچی سے آگے جائے گا، 2 گھنٹے بعد آپ آرام سے نیت کر سکتے ہیں، اور نیت کر کے ساتھ ہی آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک۔ یہ نیت کیا ہے؟ الفاظ ہیں، یا اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، آسان فرما، قبول فرما۔ یہ 3 باتیں ہیں، اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، آسان فرما، قبول فرما۔ آپ کا یہ نیت ہو گئی۔ دل کے ارادے کا نام بھی نیت ہے۔ اردو میں بھی کر سکتے ہیں، پشتو میں بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی زبان میں کرنا چاہیں، عربی ضروری نہیں، دل کے ارادے کا نام۔ نیت کرتے ہی اب ایک بار تلبیہ پڑھنا، لبیک اللہم لبیک، دیکھ کر پڑھ لیں اگر یاد نہیں ہے، لیکن ضروری ہے۔ کوئی ذکر میں لگنا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، یہ حاجی کا ترانہ ہے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ جس وقت حاجی یہ تلبیہ پڑھتا ہے، حدیث میں آتا ہے، اس کے حد نگاہ دائیں اور بائیں، حد نگاہ جتنے درخت، جتنے پتھر، جتنے ٹیلے، سب مل کر اس کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بہت بڑی مبارک چیز ہے، حاجی کا ترانہ، اللہ کو پتہ، اے اللہ میں حاضر، اے اللہ میں حاضر، اے اللہ میں حاضر، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ ترانہ اب آپ کا سب سے بڑا ذکر ہے۔ اب باقی سارا ذکر پیچھے، جو بھی ذکر آپ کر رہے تھے، درود شریف، اب اس وقت جب تک آپ بیت اللہ نہیں پہنچ جاتے، سارے رستے، ہوٹل میں، بس میں، پیدل، کہیں بھی چڑھیں اتریں، کروٹ لیں، تلبیہ پڑھیں۔ سب سے بڑی کمی آج کل اس تلبیہ کو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اس وقت یہ اب ضروری عمل ہو گیا کہ جس نے احرام کی نیت کر لی، اب اس کے اوپر تلبیہ ضروری ہے، کثرت سے تلبیہ پڑھیں۔ کوشش کریں گے، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب ساتھ ہی پابندی شروع ہو گئی، جہاز میں نیت کر لی، تلبیہ پڑھ لیا، اب پابندی شروع ہو گئی۔ پابندی بھی بہت آسان ہے۔ پہلی پابندی، مردوں نے سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننے، وہ آپ اتار چکے، بدل لیے، آسان ہو گیا۔ چپلیں مردوں کی مخصوص ہیں، کینچی چپل رکھ لیں، یہ بھی آپ بدل چکے، آسان ہو گیا۔ خواتین کے لیے دونوں پابندیاں نہیں ہیں، وہ کوئی سے کپڑے پہنیں، چپلیں کوئی سی پہنیں۔ تیسری پابندی، مردوں نے سر پہ کپڑا نہیں رکھنا، عورتوں کی یہ پابندی نہیں ہے، عورتوں نے رکھنا ہے ضروری، اور مردوں نے سر پہ کپڑا، تو وہ پہلے بھی آج کل ایسی عادت نہیں ہے، تو وہ بھی کوئی پابندی، بلکہ شاید رکھنا پڑ جائے تو پابندی مشکل ہو۔ اچھا، مردوں نے، عورتوں نے، دونوں نے چہرے پہ کپڑا نہیں لگانا، تولیہ نہیں لگانا، لیکن پردہ علیحدہ چیز ہوتی ہے، اس کے لیے حج کیپ آتی ہے،
حج پردہ اللہ کو بہت پسند ہے، عورتوں کی تعظیم ہے اللہ نے رکھی، اس لیے حج کیپ کا استعمال کریں، اپنے چہرے کو چھپائیں۔ کپڑا لگنا علیحدہ چیز ہے، چہرے کو چھپانا علیحدہ ہے۔ وہ حج کیپ کے ذریعے سے چہرہ چھپ جاتا ہے، وہ ملتی ہے بازار میں عام، اس کو استعمال کریں، سستی سی ہے لیکن اللہ کا حکم بہت قیمتی ہے۔ تو یہ مردوں عورتوں دونوں نے چہرے پہ کپڑا۔ اچھا ماسک پہنتے ہیں آج کل، تو ماسک بھی لگاتار کسی کو بہت سخت ضرورت ہے تو پہنے، لیکن لگاتار 3-4 گھنٹے کے بعد پھر اس سے زیادہ نہ پہنے، اتار دے۔ لگاتار اگر زیادہ پہنے گا پھر دم آ جائے گا، 8 گھنٹے سے اوپر جائے گا، یا لگاتار نہیں پہننا۔ ہاں صدقہ اس پر بھی آتا ہے، ضرورت ہے مجبوری ہے پہنا، صدقہ دینا پڑے گا، وہ ہوتا ہے 1.25 سیر گندم، لیکن جو احتیاط کر سکتے ہیں وہ اس سے بچیں۔ تو دوسری یہ بھی پابندی بتا دی، ناخن نہیں کاٹنے، وہ بھی ہم ہر وقت، بال نہیں کاٹنے، بال بھی ہم ہر وقت نہیں کاٹتے۔ اچھا بال کب تک نہیں کاٹنے؟ جب تک آپ نے سعی نہیں کر لی، جب سعی کر لی اب بال کاٹنے کا وقت ہے، اب آپ اپنے بال خود بھی کاٹ سکتے ہیں، دوسرے کے بھی کاٹ سکتے ہیں۔ بال کاٹنا منع تھا، احرام کی نیت کر کے بال کاٹنا منع، کب تک؟ جب تک صحیح نہیں کی، صحیح کر لی تو اب بال آپ خود بھی کاٹ سکتے ہیں، اپنے دوسرے کے بھی کاٹ سکتے ہیں، اب اجازت ہو گئی۔ تو یہ ساری پابندیاں بھی یہاں تک جو بتائیں کوئی مشکل نہیں تھی، کپڑے، لباس، جوتے، ناخن، بال، ٹوپی، یہ سب آسان تھی۔ شکار نہیں کرنا یہ بھی آسان ہے، ٹھیک۔ ایک پابندی مشکل ہے جس کا بچنا ہے، خوشبو کا استعمال، نہ ہی صابن، نہ ہی عطر، اور نہ ہی کوئی خوشبو الائچی کھانی ہے، اس سے بچنا ہے۔ خوشبو والا ٹیشو، ویٹ ٹیشو جہاز میں دے دیا جاتا ہے، کھانے کے ساتھ رکھا ہوتا ہے، بندوں کو خیال نہیں ہوتا، نیت کی ہوتی ہے، مفت میں دم پڑا دیتے ہیں۔ وہ گیلا ٹیشو خوشبو والا، اس کو اچھی طرح سے ملتے ہیں تو کام ہو جاتا ہے کھانے کے بعد، تو اس سے بچنا ہے۔ واش روم میں گئے، وہاں پہ لیکوڈ صابن ہوتا ہے، بٹن دبا دیا، ہاں کہیں اور گئے وہاں بھی لیکوڈ صابن تھا، تو اس سے بچنا ہے۔ نیت کی بھی ہے، طواف میں احرام باندھا ہوا ہے، نیت کر کے جب آپ بیت اللہ کے قریب جائیں گے وہاں پہ بھی خوشبو لگی ہوئی ہے، اس لیے طواف جب آپ کر رہے ہیں احرام میں ہیں تو سب بیت اللہ کے قریب نہیں جانا، وہاں بھی خوشبو۔ یہ بڑی پابندی آپ کی، اس کی احتیاط کرنی ہے۔ ایکو زیادہ ہوئی ہوئی ہے تھوڑی سی، باریک ہوا ہے تھوڑا، نارمل کر دیں باقی۔ اچھا اب آپ بلڈنگ، وہاں جہاز اترے گا، آگے ترتیب ہے ساری آپ کو سمجھائیں گے، بلڈنگ پہنچ جائیں گے۔ جب طواف کے لیے اب ارکان پورا کرنے جائیں گے بیت اللہ کی طرف، اپنے ساتھ ایک چھوٹا تھیلا رکھیں، اس تھیلے کے اندر وہ جوتوں کے رکھنے کے لیے پانی کی بوتل، کوئی دوائی ہے، اینک ہے چھوٹا سا، تو کوئی اس طرح کی ضروری چیزیں اس میں رکھ لیں اور اس کو پیچھے ٹانگ لیں، یہ بہت کام کی چیز ہے، عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی۔ جوتے ہمیشہ اسی میں رکھیں، اس میں کوئی لفافے میں لپیٹ کے اسی کے اندر ڈال لیں، اس کو ڈال کے آپ طواف کر سکتے ہیں۔ بیت اللہ کی طرف اب چلنا شروع ہو گئے، اب اللہ کے گھر کی زیارت کا موقع ہے۔ اب دوسرا فرض بھی شروع ہونے والا ہے۔ پہلا فرض آپ بتا دیں ابھی کیا میں نے کہا تھا، 3 باتوں کا مجموعہ، احرام، نیت، تلبیہ، یہ پہلا فرض آپ کا پورا ہو گیا تھا جہاز میں۔ دوسرا فرض ہے طواف، 7 چکر، یہ اب آپ وہاں پہنچ رہے ہیں۔ جب آپ بیت اللہ کا دروازہ باب فہد سے آج کل انٹری ہے، وہیں سے آپ داخل ہوں گے، فوراً بیت اللہ نظر آ جاتا ہے۔ اب یہاں اللہ اپنے آنے والے کو، مہمان ہے، اللہ کے گھر میں آ رہا ہے، آپ کے گھر میں کوئی آتا ہے آپ شربت پلاتے ہیں، اکرام کرتے ہیں، بٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ایک انعام دیتے ہیں۔ جو پہلی بار اللہ کے گھر کو دیکھنے آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں پہلا انعام یہ لے لے، دیکھتے ہی جو دعا مانگے گا قبول ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے گھر پہ نظر پڑے گی، یہ بڑا پیارا موقع ہے۔ اس میں بعض نے کلام کیا، مطلب یہ، لیکن اتنی روایات ہیں اس کی کہ اللہ تعالیٰ، یہ فضائل میں ہے اس لیے اس کو مانا جاتا ہے کہ اس عمل کو پورا کریں۔ اندر داخل ہوں تو نظر جھکا کے جائیں، کیونکہ دروازے پہ کھڑے ہو کے دعا نہیں مانگ سکتے،
وہ پیچھے سے لوگ اور آ رہے ہیں اور نظر پڑے گی موقع نہ ضائع جائے، تو نظر جھکا کے درود شریف پڑھتے ہوئے اندر داخل ہوں، دعا مسجد کی پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، آہستہ آہستہ آگے جاتے 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 جب خالی جگہ آ جائے پھر اہتمام سے نظر اٹھائیں، اللہ کا گھر آپ کے سامنے، وہ پیارا گھر جس کو تصویروں میں دیکھا، ٹی وی پہ دیکھا، دلوں میں تصویر بنی ہوئی تھی، آج اللہ کا گھر سامنے آ گیا۔ اللہ کے گھر کی عجیب خوبصورتی، جتنی بار دیکھتے جائیں گے دیکھنے پہ رحمتیں ہیں، 20 رحمتیں صرف دیکھنے والوں کے لیے، 60 نماز والوں کے لیے، 40 قرآن پڑھنے والوں کے لیے، اور 20 صرف اللہ کے گھر کو دیکھنے والوں کے لیے۔ اب دعا مانگیں، اور اس وقت ایمان پر خاتمے کی دعا، جس کا ایمان پر خاتمہ ہو گیا وہ کامیاب ہے، چاہے جو بھی تھا، فقیر تھا، بادشاہ تھا، جو بھی تھا دنیا میں، کیا تھا، مرتے وقت کلمے کے ساتھ ایمان لے کے چلا گیا، کامیاب انسان ہے، سب کچھ بن جائے گا۔ تو ایمان پر خاتمے کی دعا، انسانیت کو اللہ ہدایت دے دیں، کافروں کو ہدایت مل جائے۔ یہ کس نے دعا مانگی؟ پیارے نبی علیہ السلام نے، یا اللہ یہ ساری انسانیت حضور کو امت میں ہے، ان کو جنت میں اللہ داخلہ مل جائے۔ حضور روتے تھے، دعا مانگتے تھے راتوں کو اٹھ کے، یہ وہاں پہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ساری انسانیت کو ہدایت دے دے، تیرے لیے کیا مشکل، تو کلمے کا فیصلہ کر لے، سارے مسلمان ہو جائے، سارا امریکہ مسلمان ہو جائے، سارا چائنا مسلمان ہو جائے، سارا ہندوستان مسلمان ہو جائے، اللہ کے لیے کیا مشکل۔ تو ہم دعا مانگیں، کتنا اللہ کو پسند آئے گا، یہ دعا مانگی جائے، ہدایت کی دعا۔ اب آپ کا عمل شروع ہو رہا ہے، آپ نے مطاف میں جانا ہے طواف کی طرف۔ یہاں 2 کام کر لیں، طواف سے پہلے بھی نیت ضروری ہے، خالی طواف نہیں کرنا، نیت کر کے طواف کرنا ہے۔ 7 چکروں کی نیت کرتا ہوں، اے اللہ قبول فرما، آسان فرما۔ یہ طواف فرض، طواف بہت سارے نفلی بھی ہوتا ہے، تو اب آپ عمرے کے طواف، وہ آپ کے دل میں نیت ہے، تو آپ نے نیت کی میں 7 چکر طواف کی نیت کرتا ہوں، آسان فرما، قبول فرما۔ مردوں نے دائیں کندھے کو ظاہر کرنا، اس کو کہتے ہیں استباع۔ ابھی آپ کو چادر کے ساتھ بتا دیں گے انشاءاللہ، احرام ہے دیکھ لے تو وہ کوئی نہ، پھر بتا، اس کو استباع کہتے ہیں، دائیں کندھا ظاہر کرنا۔ چادر اوپر تھی، کندھے کے اوپر تھی، نیچے بغل کے نیچے سے لا کے یوں ڈال دی، ہاتھ کندھا ظاہر ہو گیا، اس کو کہتے ہیں استباع۔ یہ سنت عمل ہے، یہ صرف طواف کے وقت کرنا ہے، نماز کے وقت، ہوٹل میں، جہاز میں یہ نہیں کرنا، یہ صرف طواف کا عمل ہے، ٹھیک۔ اچھا، اب یہ 2 کام کر لیے، نیت کر لی، استباع کر لیا، عورتوں نے بھی نیت کر لی۔ اب آپ حجر اسود کی سیدھ میں آئیں گے، میں تھوڑا سا کھڑے ہو کے بیت اللہ کے 4 کنارے ہیں، جو کنارہ جس پہ آپ دیکھیے گا سبز بتی آپ کو نظر آئے گی، مطاف میں ایک طرف سبز بتی نظر آئے گی، وہ سبز بتی سیدھے حجر اسود کی، آپ نے اس طرف بڑھنا ہے۔ وہ آپ جب باب فات سے داخل ہوں گے تو آپ نے دائیں طرف سے مڑ کے جانا ہے، اور آپ چلتے چلتے یوں کنارہ آ جائے گا، جیسے اس کو لے لیں، یہ جو لال رنگ کا ہے سلنڈر سا، یہ کنارہ گویا حجر اسود والا کنارہ آ گیا۔ ان 4 کناروں میں اس کی نشانی یہ بھی ہے کہ بیت اللہ کا دروازہ اس کے ساتھ ہے، سب سے قریب ساتھ دروازہ ہے۔ تو اس کنارے پر آپ آ گئے، رخ آپ کا اس کی طرف، پیٹھ آپ کی سبز بتی کی طرف، پیچھے سبز بتی۔ اب یہاں آپ نے استقبال کر کے نیت کر چکے ہیں، اب اس کو کہتے ہیں پہلا تکبیر، بسم اللہ اللہ اکبر، کان تک ہاتھ اٹھائے چھوڑ دیے، بسم اللہ اللہ اکبر، جیسے نماز پڑھ شروع کرتے ہیں۔ یہ پہلی تکبیر ایک ہی بار ہے، اس کے بعد آپ نے یہ کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھانے، یہ صرف شروع میں ایک بار تھا۔ ساتھ ہی کھڑے کھڑے حجر اسود کو چومنا، اس کو کہتے ہیں استلام، ہاتھ اس طرف کر کے ہونٹوں سے لگا لیا، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ آپ نے حجر اسود کو چوم لیا، ہاتھ کا اشارہ کر کے ہونٹوں سے لگا لیا۔ یہ 8 بار کریں گے آپ، شروع میں بھی ایک بار، ہر چکر کے ختم پہ، جب 7واں چکر ختم ہوگا پھر کریں گے تو یہ 8 ہو جائے گا، اور یہ عمرے کے اندر 9 بار آپ نے استلام کرنا ہے، پھر وہ اگلی جگہ بتاؤں گا۔ اب یہ کام ہو گیا،
اب کھڑے کھڑے آپ نے مڑنا ہے، جیسے کہتے ہیں فوجی انداز میں، اس طرح نہیں چلنا۔ طواف میں یہ شرط ہے ایک تو باوضو ہو، طواف بغیر وضو کے نہیں ہے، جیسے نماز بغیر وضو، اگر وضو ٹوٹ گیا وضو کریں، دوبارہ سے شروع کر دیں، اگر درمیان میں ٹوٹا، قریب نلکے لگے ہوتے ہیں وہاں جا کے وضو کریں، نیچے ہی لگے ہوئے، اور دوبارہ سے جس چکر سے ٹوٹا ہے وہیں سے شروع کر دیں، دوسرا تھا، تیسرا تھا، چوتھا تھا، آپ کا وہ چکر شروع ہو جائے گا، وہ شمار ہو جائے گا، یعنی ایک کے بعد وضو ٹوٹا تھا آپ وضو کریں اور پھر دوبارہ سے تو طواف میں وضو شرط۔ طواف میں سینہ آپ کا بیت اللہ کی طرف نہیں ہونا چاہیے، یعنی دوران طواف آپ نے ایسے نہیں چلنا، یہ فرائض میں سے ہے، یوں چل رہا ہے، کندھا آپ کا بیت اللہ کی طرف ہو۔ اگر درمیان میں نماز کا وقت آ گیا، اب تو نماز پڑھنی ہے تو آپ کو سینہ کرنا ہے، بیٹھ جائیں وہیں پہ، جگہ بنا لیں۔ خواتین بھی فوراً اذان سے پہلے کوشش کریں، طواف ہمیشہ کھلے وقت میں، نماز کا وقت قریب نہ ہو، کیونکہ اس میں گم ہونے کا خطرہ ہے، خواتین کو باہر نکالا جاتا ہے، علیحدہ کیا جاتا ہے۔ یہ بات بھی تھوڑی سی عرض کر دوں، آج کل حالات بہت بدل گئے ہیں، پہلے اور انداز تھا، کم قسمتی کے ہیں یا اللہ پاک جانتے ہیں حکمتیں، ابھی وہاں پہ فوجی حضرات بہت سختی کرتے ہیں، جو وہاں پہ پولیس ہے، خواتین کو زبردستی کھینچ کے بہت بدتمیزی سے نکال دیتے ہیں۔ اگر کسی نے ذرا سا بھی ان کی طرف کچھ کرنے کی کوشش کی تو اس کو یہاں سے پکڑتے ہیں، اس کے بعد اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ یہ ایک بار نہیں کئی بار ہو رہا ہے ابھی، ان کو انہوں نے بہت زیادہ اختیارات دے دیے ہیں، بس ان کے سامنے یہ آرڈر ہے کہ نماز کے وقت خواتین اندر نہ ہوں، اس لیے آپ خواتین ہماری جو بھی ہیں اس کا خیال رکھیں، ان سے منت سماجت بحث کچھ نہ کریں، کوئی کچھ نہیں چلے گا، جتنا کریں گے نقصان ہوگا، بلکہ اگر کوئی مرد ساتھ آ کے کرے گا بات چیت میں تو اس کو بھی تکلیف ہوگی، وہ پورے اکٹھے ہو کر آ جائیں گے اور آپ کو تکلیف دیں گے۔ اس لیے اس معاملے میں بہت احتیاط کریں، اپنے آپ کو خود بچائیں، ایک طرف رکھیں سائڈ پہ، ایسا معاملہ ہو جائے نماز کا وقت ہے خواتین فوراً بیچ میں سے نکل جائیں، مرد بھی ان کے ساتھ جا کے ایک سائڈ پہ جہاں رک سکتے ہیں وہاں رک جائیں، اس کا بہت خیال کریں، ان کی پابندی ہو، ایک جگہ سے منع کرتے ہیں یہاں نہیں جانا، بس رک جائیں، نہ ان کو سمجھائیں نہ اپنے آپ کو سمجھا کے سائڈ پہ ہو جائیں۔ باہر کے راستوں میں بھی ایسے ہی ہے، ان کو بہت اختیارات دیے ہوئے ہیں، اس میں اپنا نقصان ہے، کسی کو کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اب آپ کا یہ طواف، اس میں جیسے کہا کہ خواتین بھی نماز کے دوران آپ کا اگر قبلے کی طرف آپ کا رخ تھا تو جب نماز پوری کر لی پھر وہیں سے طواف، تو 2 قدم پیچھے ہٹ کے طواف شروع کر لیں، دوران طواف سینہ آپ کا قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ اب طواف شروع ہو چکا، اس میں پہلے 3 چکروں میں اکڑ کے چلنا، اس کو رمل کہتے ہیں، یہ مردوں نے کرنا ہے، عورتوں نے نہیں کرنا، اکڑ کے چلنا، یہ چلتے چلتے پہلے 3 چکر میں، پہلے میں بھول گئے دوسرے میں کریں، دوسرے میں بھول گئے تیسرے میں کریں، اس کے بعد نہیں کرنا، آخری 4 میں نہیں۔ پہلا چکر کرتے کرتے آپ دوبارہ حجر اسود سے پچھلے کنارے پہ آئیں گے، رکن یمانی کہلاتا ہے، وہاں سے حجر اسود تک دعا پڑھی جاتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا، 70 فرشتے مقرر ہیں جو اس دعا پر آمین کہتے ہیں، اور دعا قبولیت کی بات ہے۔ وہاں سے پہنچے، حجر اسود آیا، اب پورا مڑنے کی ضرورت نہیں، چلتے چلتے ہاتھ کا اشارہ کریں، ہونٹوں سے لگائیں، یہ استلام ہو گیا دوسرا، اسی طرح تیسرا، چوتھا، 5واں، 7ویں چکر کے اختتام پر 8واں استلام ہوگا۔ اب آپ نے وہاں سے آگے نکل کر تھوڑا سا آگے جائیں گے، دائیں طرف پیچھے یہاں مقام ابراہیم بنا ہوا ہے، جہاں پہ آپ حضرت ابراہیم السلام کے قدموں کے نشان ہیں، وہاں پہ 2 نفل پڑھنے ہوتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہیں پہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھنے، پیچھے چلے جائیں، پوری حرم مسجد میں کہیں بھی پڑھ سکتے، پیچھے جا کے خواتین جہاں آسانی کی جگہ ہو یا کہیں اور ایسی جگہ ہو جہاں رش نہ ہو، وہاں جا کر 2 نفل، یہ طواف کے دوگانا واجب ہیں، لیکن ہیں یہ نفل نماز، لیکن آپ کے ذمے پر واجب ہو چکی طواف کی وجہ سے، طواف کے بعد یہ واجب ہو جاتا ہے ذمے پہ، تو یہ 2 نفل پڑھیں گے، یہ سنت عمل ہے، اس کے بعد دعا مانگیں گے، یہ بھی قبولیت کی بات ہے۔
اس کے فوراً بعد پیچھے جا کر زمزم کا پانی ہے، کولر لگے ہوئے ہیں، کہیں سے بھی پی سکتے ہیں، لیکن راستہ وہیں سے صحیح کی طرف جائے گا۔ تو یہ دوسرا عمل ہے سنت، زمزم کا پانی پینا۔ خوب سیر ہو کر پئیں، اپنے اوپر بھی گرا سکتے ہیں۔ زمزم ہر اس مقصد کے لیے جو نیت کر کے، اس لیے اس کا طریقہ یہ بتایا جاتا ہے کہ زمزم ہمیشہ آپ پہلے نیت کریں پھر پئیں۔ جو آپ نیت کرنا چاہ رہے ہیں اس کی نیت بنا کے اللہ سے دعا مانگیں، پھر اس کو پئیں۔ بار بار آنے کی نیت سے پئیں، ایمان اعمال کی دعائیں کر کے پئیں، اے اللہ میری نمازوں کو مضبوط بنا، پھر پئیں، بچوں کو نیک بنا، پھر پئیں۔ زمزم پی لیا، مقام ابراہیم کے نفل ہو گئے۔ یہ آپ کے 2 عمل سنت ہیں، 2 فرض آپ کے ادا ہو چکے۔ 2 فرض کون کون سے تھے جی؟ احرام، نیت، تلبیہ، یہ پہلا فرض، اور دوسرا فرض طواف کے ساتھ چلیں۔ اب آپ کے 2 سنت عمل پورے ہو گئے، مقام ابراہیم کے نفل، زمزم کا پینا۔ اب 2 واجب رہ گئے۔ 2 واجب، ایک سعی ہے، ایک بال کٹوانا ہے۔ سعی صفا مروہ کے درمیان دوڑ ہے، صفا مروہ کے درمیان۔ آپ وہیں زمزم پی کر راستہ بنا ہوا ہے، وہیں سے آپ کو چلائیں گے، صفا کی طرف جائیں گے آپ۔ صفا ایک پہاڑی کا نام ہے، مروہ ایک پہاڑی کا نام ہے۔ اب وہ پہاڑی اس کی شکل رہ گئی ہے، باقی وہ حرم کے اندر ہی ہے جگہ۔ صفا پر پہنچ کر جب آپ صفا کی طرف جا رہے ہوں گے تو اسی طرح جاتے جاتے راستے میں سبز بتی آپ کے سر کے اوپر آئے گی۔ ایک جگہ ایسی آئے گی جہاں سبز بتی اوپر آئے گی، وہاں سے قبلے کی طرف رخ کر کے 9واں استلام کرنا، ہونٹوں کو ہاتھ لگانا، یہ بھی سنت عمل ہے۔ اور اس کے فوراً بعد آپ صفا پہاڑ پہ آ جائیں گے جگہ پہ۔ صفا پہاڑ پہ آ کے قبلے کے رخ پہ کھڑے ہو کے جب طواف شروع کیا تھا تو ہم نے کیا کیا تھا؟ بسم اللہ ہے، یہاں پہ ایسے نہیں کرنا، یہاں پہ دعا کی طرح ہاتھ اٹھانے اور دعا مانگنی، یہاں تکبیر نہیں ہے، یہاں دعا کی طرح ہاتھ اٹھانے ہیں اور دعا مانگیں۔ چوتھا کلمہ بھی ہے، ایک خاص دعا حضور فرمایا پڑھا کرتے تھے، اگر وہ یاد ہے تو پڑھ لیں، نہیں تو کتابوں میں لکھی ہوتی ہے اس کو دیکھ کر پڑھ لیں، چھوٹی سی دعا ہے، ٹھیک۔ باقی چوتھا کلمہ پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں۔ اب آپ مروہ کی طرف چلنا شروع کر دیں۔ بغیر وضو کے سعی ہو جاتی ہے، وضو شرط۔ وضو کہاں شرط تھا؟ طواف میں، یہاں پہ وضو ضروری۔ صفا سے لے کے مروہ جاتے ہوئے درمیان میں 2 سبز بتیاں آئیں گی، جیسے ایک یہ بتی ہے، ایک وہ آگے بتی ہے، ٹھیک، دونوں سبز رنگ کی ہوں گی۔ پہلی بتی پر دوڑنا شروع کرنا ہے، دوسری پر رک جانا ہے، لیکن دوڑنا کس نے ہے؟ مردوں نے، عورتوں نے۔ اب یہاں پہ ابھی بہت اہم چیز سمجھنے کی ہے، ہمیں اللہ سمجھا دے، ہماری قوم کو سمجھا دے، ہم سب بھی ہیں اس میں، کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی تعظیم بتائی۔ یہ وہ عمل ہے کہ امی ہاجرہ جب بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سے ہیں گود میں اور بھوک سے رو رہے ہیں، تو ان کو وہ زمزم کا جب پانی نکلا تھا وہاں چھوڑ کے صفا پہاڑ کی طرف گئیں کہ میں دیکھوں کچھ ہے، کوئی قافلہ ہو، کوئی پانی مل جائے، کوئی کھانے کی چیز مل جائے۔ صفا پہ پہنچیں، کوئی نظر نہیں آیا تو مروہ کی طرف چلیں۔ اب وہ عام حالت میں چل رہی تھیں، لیکن جو درمیانی حصہ تھا یہ نشیبی تھا، یہ 2 سبز بتیوں کے درمیان کا حصہ، تو انہوں نے دوڑنا شروع کیا کہ بچہ نظر سے اوجھل ہے، ماں ہے، ماں کا دل بے چین ہے کہ بچہ نظر، جب تک نظر آ رہا تھا تسلی تھی، دور سے دیکھ رہی ہیں بچہ ہے بچہ ہے کوئی، لیکن جب بچہ نظروں سے اوجھل ہوا تو اب وہ ماں کی بے قراری، ماں نے دوڑنا شروع کر دیا، اور نشیبی حصے میں دوڑ کے جب اوپر چڑھی بچہ نظر آنا شروع ہوا تو پیدل چلنا شروع ہو گئے۔ اللہ کو یہ ادا پسند آئی کہ ماں کا دل، وہ محبت، اللہ پاک نے کہا جو بھی آئے گا عبادت اس جگہ پہ ہوگی، ہر نبی ہر ولی اسی طرح دوڑے گا۔ اچھا، اتنا اللہ کو پسند آیا، اور عمل کس کا؟ ایک عورت کا۔ لیکن عجیب معاملہ، اللہ پاک نے قید لگا دی، عورت نہیں دوڑے گی، مرد دوڑے گا۔ عورت، عمل اللہ کو پسند آیا اور عمل بھی عورت کا، لیکن عورت کا احترام اتنا ہے کہ عورتوں کا دوڑنا ناپسند کیا۔ آج کم قسمتی سے
ہمارے دماغوں میں ہمیں یعنی ایک طرف لایا جا رہا ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو دوڑائیں اسکولوں میں کالجوں میں، بلکہ افسوس اس پر ہو رہا ہے کہ ان کے والدین فخر کر رہے ہیں کہ ہماری بچی کھلاڑی بن رہی ہے، کرکٹ کے اندر آ جائے، کسی اور سپورٹس میں آ جائے، کسی اور اس میں تمغے لے لے۔ اللہ چاہ رہے ہیں جو کائنات بنانے والا ہے کہ عورت کا دوڑنا اس عبادت کی جگہ پہ بھی پسند نہیں، تو کیا میدان میں پسند ہو سکتا ہے؟ تو ملک کہاں جائے گا، ہم کہاں جائیں گے، مسلمان کہاں جائیں گے؟ اس لیے یہ باتیں بڑی سمجھنے کی ہیں کہ ہم تو کھلا اعلان جنگ اللہ سے کر رہے ہیں، تو اس باتوں کو ان کو سمجھنا ہے اس عمرے میں کہ ہم نیت کریں جہاں تک ہم بچا سکتے ہیں، جس کو بچا سکتے ہیں، اپنے آپ کو، اپنے گھر کی بچیوں کو، خاص طور پہ اسکولوں کالجوں میں ہمارے گھر سے جا رہی ہیں، دوڑنا بند کر دیں، کھیلوں کی طرف نہ لائیں، پردے کی طرف لائیں، حیا کی طرف لائیں۔ اچھا یہ الگ بھی ایک موضوع بھی اس میں آ جاتا ہے تھوڑا سا۔ اب آپ صفا سے مروہ کی طرف پہنچے، درمیان میں مرد دوڑے، عورتیں نہیں دوڑیں، مروہ پہ پہنچ کے قبلہ رخ کھڑے ہو کے پھر اسی طرح دعا مانگنی، وہی دعا، چوتھا کلمہ درود شریف جو حضور نے جو دعا پڑھی تھی وہ پڑھ کے دیکھ کے آپ اب پھر مروہ کی طرف، مروہ سے صفا کی طرف آ جائیں گے۔ تھوڑی دیر بیٹھ بھی سکتے ہیں، اگر تھک گئے ہیں تو بیٹھ بھی سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کے 7 چکر پورے ہوں گے، صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے صفا 2 چکر، پھر مروہ سے صفا یہ 3 چکر، صفا مروہ، آخری چکر مروہ پہ ختم ہوگا۔ جب آخری چکر ختم ہو گیا 7واں، 1 2 3 4 5 6 7 مروہ پہ ختم ہو گیا۔ اب آپ کا آخری عمل رہ گیا، اب آپ بتا دیں کیا عمل رہ گیا؟ آخری واجب بال۔ اب یہ بال کٹوانا آج کل کے ماحول میں بڑی عجیب چیزیں چل گئیں، 2 کٹ یہاں 2 کٹ یہاں، اس طرح نہیں کرنا۔ جو حضور نے طریقہ بتایا، 2 عمل بتائے، یا پورے سر کے اوپر مشین اگر بال بڑے ہیں، اور اگر بال بالکل چھوٹے ہو چکے ہیں تو اس طرح۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ آپ نے ایک بار عمرہ کر لیا، اس طرح پھروا دیا، بالکل ٹنڈ ہو گئی، ہاں اب اگلا عمرہ آپ نے شام کو کیا، دوبارہ اگلے دن کر لیا، تو بال تو نہیں تھے، تب بھی اس طرح پھروانا ہے۔ اس طرح پھروائے بغیر، ابھی قریب اسی ہفتے کا مسئلہ ہے، کسی نے مجھ سے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہم سمجھے کہ بس ایک بار ہو گیا، اب تو بال ہی نہیں ہے تو کیسے ہوگا؟ انہوں نے حلق نہیں کروایا، جا کے نہا لیے، کپڑے پہن لیے، خوشبو استعمال کی، وہ تو احرام میں تھے، ان پہ دم آ گئے۔ تو احرام بڑا نازک سا عجیب عبادت کا نقشہ ہے۔ پہلے تو اللہ پاک نے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو خود نفلی چیز ہے، لیکن جب تم کرو گے تو پھر تمہیں پورا بھی کرنا ہے، پھر اس چیز کا خیال بھی رکھنا ہے۔ اس لیے یہ پابندی ہیں، اور یہ اس کے اوپر جزا اور دم ہے، اور اس جگہ کے احترام کی وجہ سے یہ بڑی بات ہو جاتی ہے۔ تو اب آپ نے بالوں کو ٹنڈ کروانی ہے، مشین پھروانی ہے، بال بڑے ہیں تو پہلی بار مشین پھروا لیں اور دوسری بار پھر حلق کروائیں۔ یہ عمل پورا ہوا، آپ کے 2 واجب پورے ہو گئے، 2 فرض 2 سنت 2 واجب، 2 فرض 2 سنت 2 واجب، سعی اور بال کٹ گئے، آپ کا عمرہ پورا ہو گیا۔ عورتوں نے بال کیسے کاٹنے ہیں؟ پورے سر کا گھیراؤ کر کے، پچھلے جب بال پیچھے کی طرف آ جاتے ہیں گھیراؤ کرتے ہوئے، تو اس کو انگلی پہ لپیٹ لیں، ایک پورا انگلی پہ لپیٹ لیں اور کینچی سے کاٹ دیں۔ لیکن یہ عمل یا تو حمامات جہاں پہ عورتوں کے ہیں وہاں جا کے کریں، پردے کی جگہ پہ، یا اپنی کمرے میں آ کے کریں، محرم بھی ان کا بال کاٹ سکتا ہے، خود بھی کاٹ سکتی ہیں، لیکن وہاں مروہ پہ عام ماحول کے بالوں کو کھول دیا، یہ گناہ کی بات ہے۔ مسجد کے اندر ہیں آپ اور وہاں اپنے بالوں کا پردہ کرنا ہے، غیر محرم کے سامنے بال نہیں کھولنے، وہاں پہ بال نہ کاٹیں، پردے کے ساتھ اپنی جس جگہ پہ آپ بال کاٹ سکتے ہیں وقت بال کاٹ لیے، مردوں نے حلق کر لیا، احرام کی پابندیاں ختم، عمرہ مکمل۔ آپ آئیں غسل کریں، صابن استعمال کریں، دوبارہ حرم کے لیے آئیں، تشریف لائیں۔ نفلی طواف میں احرام ضروری نہیں ہوتا، نفلی طواف بھی 7 چکر ہیں، جب بھی نفلی طواف کریں گے بعد میں آپ نے 2 نفل ضرور پڑھنے ہیں، وہ جو 2 واجب تھے، ٹھیک۔ اور نفلی طواف بھی اسی طرح 7 چکر ہیں، شروع ہوگا قبلے حجر اسود سے اور ختم ہوگا حجر اسود پہ، اس کے بعد 2 نفل پڑھنے ہیں۔ نفلی طواف میں سعی نہیں ہے، نہ نفلی سعی ہے، نہ نفلی اس وقت حلق بھی نہیں، وہ چیزیں ختم۔ یہ آپ کے عمرے کا ایک نقشہ تھا جو ہم نے ہلکا انداز میں تھوڑا بیان کیا ہے۔
کوئی بات یہاں تک پوچھنے کی آپ کے ذہن میں آ رہی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ مسجد نبوی کی حاضری میں 2-3 باتیں اہم ہیں۔ ایک تو میں نے موبائل کا خاص طور پہ کہا تھا کہ اس کا خیال، مسجد نبوی میں جب آپ مدینہ منورہ کی زیارت پہ جائیں، سب سے پہلی چیز ہے درود شریف کا تحفہ لے کے جائیں، کثرت سے درود شریف سارے راستے پڑھتے جائیں، صدقہ دے کے جائیں۔ یہ آداب میں لکھا ہے کہ جب خاص طور پہ روزے پہ سلام کے وقت جا رہے ہوں تو کچھ نہ کچھ 5 ریال 10 ریال وہاں اور صفائی کر رہے ہوتے ہیں ان کو صدقہ دے دیں۔ یہ خوشی کا موقع، اللہ کی طرف سے شکرانہ کہ اے اللہ تو نے موقع دیا حضور کے پاس آنے کا، صدقہ دے کے دیں۔ اچھے کپڑے پہننا، سفید پسندیدہ ہے، ضروری نہیں، خوشبو لگا کے غسل کر کے تیار ہو کے جائیں۔ مردوں کے لیے 24 گھنٹے سلام کا وقت ہے، عورتوں کے لیے مخصوص وقت ہے۔ باب السلام ہے جہاں سے آپ نے داخل ہونا ہے، صرف نماز کے وقت بند ہوتا ہے، باقی ہر وقت کھلا ہے۔ حرم اپنے ہوٹل وغیرہ سے آپ تیار ہو کر آئیں اور مسجد نبوی اپنے فون کو بند کریں یا سائلنٹ پہ کم سے کم ضرور کر لیں، آواز میں نہ رکھیں۔ چپلوں کو کہیں الماری میں سنبھالیں، وہاں باہر کنارے پہ جو الماری باب السلام کے پاس ہے وہاں نہیں رکھنے، وہاں سے آپ نے رکھ دیے تو گویا آپ نے ان کو دے دیے، ختم، وہ پھر گئے، وہ گم، کوئی اور اٹھاتا نہیں، وہ پھر وہ ویسے ہی چلے جاتے ہیں صفائی میں۔ آپ نے ان کو کہیں اندر سنبھالنا ہے، اس کی نشانی رکھنی ہے۔ اب آپ حرم میں مسجد نبوی میں داخل ہوں گے، پہلے اس میں آتا ہے کتاب کہ نفل مسجد کے لیے پڑھے جاتے تھے، اب چونکہ انہوں نے راستہ ہی ایسا بنا دیا ہے وہاں نفل کی اجازت نہیں ہے، تو اب آپ صرف سلام کی نیت سے جا رہے ہیں، اب نفل نہیں پڑھ سکتے۔ اندر داخل ہو کے چلتے چلتے ادب کے ساتھ، وہ موقع ہوتا ہے لوگ ویڈیو میں لگ جاتے ہیں، یہ وہ موقع نہیں ہے، آپ تو حضور کے سامنے پیش ہونے جا رہے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے، بڑے بڑے بادشاہ بڑے جھک کر آئے ہیں، فرشتے جو اجازت لے کر آئے ہیں، اللہ نے ہمیں موقع دے دیا تو خوب، اور پھر ہم تو گناہوں کے ساتھ جا رہے ہیں نا، سنتیں ہم لے کے، سنت کا تحفہ لے کے جانا چاہیے، اپنے چہرے کو حضور کی شباہت میں لے کے جانا چاہیے۔ حضور کو وہ پسند تھا کہ ایک ایک صحابی نے حضور کی نقل کی، چلنے کی، پہننے کی، ٹوپی لباس کی، حضور نے یہ طریقہ بتایا، یہ شریعت ہے، اس کو فرض نہیں کہا گیا، اس کو محبت کہا گیا، یہ اگلا درجہ ہے کہ اب کون، اور محبت کا میدان کھلا ہے، کون اپنے شوق سے یہ کرتا ہے، جو اس میں آگے بڑھا وہ چمک گیا۔ مسلمانوں کا سب سے بڑا نقصان حضور کی زندگی سے دوری ہے۔ ایٹم بم کا ہونا پاس، یہ تو اللہ نے دکھا دیا کہ کوئی تم لوگوں کی طاقت نہیں ہے پاس، ہاں لیکن اگر تمہارے پاس حضور کی سنت ہوتی تم بہت بڑی طاقت تھے۔ صحابہ حضور کی سنت کو لے کے دنیا پر چھا گئے، بڑی بڑی حکومتیں جھک گئیں، صرف وہ سنت زندگی تھی حضور۔ آج ہم سنت سے دور ہو کے ایٹم بم ہاتھ میں رکھ کے ان کے آگے جھکے بیٹھے، تو اس لیے سنت کو لے کے چلیں، وہ تحفہ حضور کے لیے ہے، ٹوپی ہو، داڑھی ہو، نیت کر کے جائیں۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، ابھی بینک میں مینیجر تھے، انہوں نے اس سفر میں نیت کی اور ابھی ماشاءاللہ باشرہ داڑھی ہے، کہتے ہیں اب ادھر ہی نیت کر لی تھی کہ حضور کے پاس جا رہا ہوں اور یا اللہ کہ ابھی آج کے بعد میں یہ اس کی طرف شیف نہیں لگاؤں گا، اس لیے کہ عمرے میں جو شیف ہے نا وہ یوں نہیں ہے، یوں ہے۔ کئی لوگ عمرے کے بعد جیسی شیف ذرا سی بڑھ جاتی ہے تو یوں بھی کر لیتے ہیں، جب شیف پھر سر کی طرف ہے، نیچے نہیں ہے۔ نیت کر لیں حضور کے پاس جانا ہے تو اس نیت کے ساتھ جائیں۔ اچھا، جالی مبارک مواجہ شریف کہلاتے ہیں۔ جب آپ وہاں پہنچیں گے، سامنے ادب کے ساتھ آ کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، جو آپ کے اندر کے ادب کے الفاظ ہیں، وہ کسی نے محبت میں سلوٹ کر دیا، وہ بھی اس کا محبت کا انداز ہے، یہ اللہ جانتے ہیں اس کے اندر کیا شوق ہے۔ آنکھوں میں آنسو ہوں، وہاں تو وہ جگہ ہے کہ زبان بند ہو جاتی ہے، آنکھیں بولتی ہیں۔ اور ساتھیوں کا سلام، رشتہ داروں کا سلام، میرا سلام بھی آپ عرض کر دیجئے گا ادب کے ساتھ۔ ساتھ ہی حضرت صدیق اکبر کے ساتھ ہی جالی دوسری جو ہے جہاں وہ آرام فرما رہے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے پکاریں گے، حضور کا سب سے بڑا ساتھ دینے والے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اسلام کی خاطر سب سے بڑی قربانیاں دینے والے صدیق اکبر، اور ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے، عمر کا کیا مقام، میں جہاں سے گزرے شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اور
اسلام کو تقویت اللہ نے آگے ان کے ذریعے سے پہنچائی، 22 لاکھ مربع میل کی حکومت۔ اب وہاں پر ادب سے ان کو سلام، پھر مسجد سے باہر آ کر قبلہ رخ کھڑے ہو کے دعا کی طرح ہاتھ اٹھانے ہیں، دعا مانگنی ہے۔ یہ آپ کا وہاں کا عمل ہے۔ اس جگہ خیال رکھیں جب بھی جانا ہو زیادہ وقت مسجد نبوی میں بیٹھیں، صحن میں بیٹھیں، اس نیت کے ساتھ۔ دیکھیں حضور حیات ہیں، ہم سب کا عقیدہ ہے اپنی قبر میں اللہ ان کی زندگی کو جانتے ہیں، ان کی کیفیت کو جانتے ہیں۔ آپ سلام کو پہنچاتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم اللہ جانتے ہیں کیسے۔ ہم اس طرح یہ وہاں کے بزرگوں نے بتایا، مسجد نبوی کے بزرگ تھے، خاص طور پہ ایک بار بیٹھ کے مجھے یہ بات کہی جو آج تک نہیں بھولتی، کہ جب بھی یہاں ہو یہ سوچو کہ حضور کی مجلس میں بیٹھے اور دل ہی نہ چاہے جیسے صحابہ بیٹھتے تھے اس طرح وہاں بیٹھ جاؤ، بس کہ حضور کے پاس بیٹھے ہو اور حضور تمہاری جو ہے درود کا تحفہ پہنچ رہا ہے اور تم حضور کی مجلس میں بیٹھے۔ وہ انوارات ہیں وہاں پہ نورانی، انسان کا دل منور ہوتا ہے، دنیا بھولتی ہے۔ اور یہاں شیطان جو حملہ کرتا ہے وہ بازار کا نقشہ ہے، اکثر جملے ہوتے ہیں مدینہ میں چیزیں سستی ہیں، خریداری وہاں سے کریں گے۔ اس دھوکے چکر میں مسجد نبوی میں صرف نماز پڑھی اور فوراً نکل کے باہر بازار، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اب آج کل کے جدید دور میں ہر چیز آپ کے دروازے پہ گھر میں پہنچ سکتی ہے، چاہے وہ وہاں کی ہے کہیں کی ہے، آپ یہاں منگوا سکتے ہیں۔ اس جگہ کی بازار کے چکر سے اپنے آپ کو بچا لیں، آپ کو وہ چیز یہیں پہنچ جائے گی۔ اپنے آپ کو حضور کے پاس جو اللہ نے موقع دیا وہاں بیٹھنے کا پابند کریں، قرآن پاک طے کریں، پورا ایک قرآن ختم کرنا ہے، نیت کر کے شروع کر دیں۔ درود شریف کو طے کریں، کتنی تسبیح پڑھنی ہے، پیسے پڑھتا رہے گا انسان کو نہیں، طے کریں آج میں نے 1000 پوری کرنی ہے، آج میں نے 2000 پوری کرنی ہے۔ اگر آپ طے کر لیں گے ہر نماز کے سے پہلے 500، ہر نماز کے بعد 500، 1000 ایسی ہو گئے۔ 5 نمازیں ہیں 5000 ہو گئے، 8 دن ہیں 40000 درود شریف ہو گئے۔ 1 لاکھ پورا کرنے کی نیت کریں، کثرت سے طے کر کے بڑھانا شروع کریں، پھر آپ بازار باقی چیزوں سے بچ جائیں گے۔ آپ ایک کام پر آ جائیں گے کہ میں نے ایک کام پورا کرنا اور یہ سپارے پورے کرنے ہیں۔ اور بچوں کے لیے تحفے کیا لانے ہیں، ان کے لیے نفل پڑھیں وہاں پہ، ان کے لیے دعا مانگیں، یہ سب سے بہترین تحفہ۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی اور بات ایسی پوچھنے کی ہو تو پوچھ سکتے ہیں، اور کوئی مسائل پوچھنے کے لیے یہ حضرات ہیں، ان کا گروپ ہے، میرا نمبر بھی ہوتا ہے، آپ حضرات پوچھتے ہیں، یہ مجھ سے بھی پوچھ لیتے ہیں، گروپ میں بھی میرا نمبر ہوتا ہے، آپ لوگ کسی اور بھی کوئی مسئلہ پیش آئے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جی وہ نفل بیچ میں بات رہ گئی تھی کہ احرام کے بعد نفل پڑھنا یہ بھی سنت عمل ہے، یہ پڑھ لینے چاہیے۔ اگر آپ وہاں نہیں پڑھ سکے، مکروہ وقت ہے، تو جہاز میں سیٹ پر بیٹھ کر نفل پڑھ سکتے ہیں، فرض نہیں تو وہاں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، باوضو ہیں سیٹ پر پڑھ لیں۔ نفل نیت سے پہلے نفل پڑھنا یہ مسنون عمل ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے رہ جائے تو کوئی بات نہیں، پڑھ لینا، ایئرپورٹ پہ پڑھ لیں۔ بلکہ اگر آپ گھر میں ہی اہتمام سے پڑھ کے چلے جائیں کہ وہاں کوئی مسئلہ پیش آ جائے نہ پڑھ سک رہے ہوں تو وہ عمل بھی ہو جائے گا شمار۔ متصلاً پڑھنا ضروری نہیں ہے، آپ نے پہلے نیت کر کے پڑھ لی ہے، اچھا ہو گیا۔ یہ سنت عمل ہے کہ احرام باندھ کے نیت نفل پڑھنے دو، ٹھیک ہے، یہ اس کا فرض سے فرائض سے تعلق نہیں، لیکن عمل ہے، سنت عمل ہے، اس کو پورا کریں اور پہلے پڑھ لیں، بے شک نیت بعد میں کریں۔ احرام کی نیت سے نفل کریں، دونوں کہ میں احرام والے نفل پڑھ رہا ہوں، وہ دل میں آپ کے ارادے کی نیت۔ اچھا، کچھ انتظامی چیزیں ہیں وہ ساتھ ساتھ بتا دینی چاہیے۔ فلسفہ بھی آپ نے سیکھا، عمرے کا طریقہ بھی سیکھ لیا۔ انتظامی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ہماری روزمرہ کی یہاں پہ روٹین ایسے ہوتی ہے کہ ہم گھروں میں رہائش پذیر ہوتے ہیں، گھروں میں ایک پورشن گھر پورا ٹی وی لاؤنج ہے، واش روم الگ ہیں، جبکہ جب آپ کسی دوسرے ملک میں خصوصاً عمرے کی نیت سے جا رہے ہیں تو وہاں پر آپ ایک بیڈ کے مالک ہیں، ایک کمرے میں 4 بیڈ ہیں یا 5 بیڈ ہیں، آپ صرف اس کے مالک ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ جو بھی حاجی آپ کے ساتھ کمرے میں رہیں گے، یہ شیئرنگ پیکیج ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ مرد مردوں کے ساتھ ہیں اور عورتیں عورتوں کے ساتھ کمروں میں رہیں گی۔ ہاں اگر کسی نے کوئی الگ سے کمرہ لیا ہے تو انشاءاللہ اس کو اسی کے مطابق رعایت دی جائے گی۔ اس پیکیج کو
ڈیفائن کرنے سے پہلے 2-3 چیزیں میں آگاہ کرتا چلا جاؤں. جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ عمرہ نام ہے صبر کا، ضرب کا، مشقت کا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم انی ارید العمرہ فیسرھا لی وتقبلھا منی، کہ اے اللہ اس عمرے کو میرے لیے آسان کر دیں اور قبول کر دیں. اب اس میں کوئی چیز مشکل ہوتی ہے تو اس کی آسانی کی دعائیں مانگی جاتی ہیں، اور ہمارے پیارے نبی پاک نے اس کی آسانی ہی مانگی ہے. اس وجہ سے آپ لوگ بھی جب عمرے کی نیت کریں گے تو دعا یہی پڑھی جائے گی. ہاں اگر کسی کو عربی میں یاد نہیں ہے تو وہ اردو میں یاد کر لے گا، لیکن دعا یہی ہے آسانی کے لیے. آپ کسی بھی رینک کے بندے ہیں، آسان لفظ میں بات کروں، کوئی اپنے آپ کو راجہ کہتا ہے، کوئی ملک کہتا ہے، کوئی چودھری کہتا ہے، وہ آپ کے دنیاوی رینک ہیں. اب آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں پہ آپ نے ایک عاجز بن کے اور غلام بن کر جانا ہے. جتنی اکڑ یا غصہ، یا لوگ کہتے ہیں یار یہ زبان کا تیز ہے، دل کا اچھا ہے، وہاں پہ زبان ہی دیکھی جائے گی، دل بعد میں دیکھیں گے. آپ کے ساتھ آپ کے قافلے میں 43 حاجی جا رہے ہیں. اگر آپ کے ساتھ کسی حاجی کو تکلیف ہو جائے آپ کی زبان سے تو دل کا اچھا اس نے کیا کرنا ہے. تو سب سے پہلے یہ 22 دن کا گروپ ہے، 21 راتیں ہیں، اس میں آپ ایک دوسرے کے ہمسایوں کے حقوق میں آ جاتے ہیں. اس میں سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارا جو قافلہ ہے اس میں ہمارے ساتھ گروپ لیڈر موجود ہیں جو آپ کی رہبری رہنمائی کریں گے جگہ جگہ پر، شرعی اعتبار سے بھی انشاءاللہ، انتظامی اعتبار سے بھی. حاجی اکبر صاحب کا ماشاءاللہ سے انہوں نے حج بھی کیے ہوئے ہیں، عمرے کے قافلے بھی لے کر جاتے رہے ہیں. لاسٹ ایئر یہ ماشاءاللہ نومبر میں قافلہ لے کر گئے تھے عمرے کا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی رہنمائی کے لیے اسلام آباد ایئرپورٹ سے لے کر جدہ ایئرپورٹ تک، پھر جدہ سے مکہ، مکہ سے مدینہ، مدینہ سے واپس مکہ، اور پھر جدہ، اور پھر اسلام آباد تک انشاءاللہ یہ آپ ان کو اپنا خادم ہی پائیں گے رہنمائی کے اعتبار سے. تو کوشش یہ کرنی ہے کہ جو امیر قافلہ ہوتا ہے نا اس کی اطاعت ضروری ہے. اگر آپ امیر قافلہ کی اطاعت نہیں کریں گے تو آپ کے لیے بھی مشکلات بنتی ہیں، اور جو ایک گروپ کا ماحول ہوتا ہے، عبادت کا ماحول ہوتا ہے، وہ خراب ہو جائے گا. مثال ہے میں بھی یہاں بول رہا ہوں، اکبر صاحب بھی آ کر بیچ میں بولنا شروع ہو جائے تو سمجھنے والوں کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی کہ ہمیں سمجھنا کیا ہے، یہ سننا کیا ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو وہاں پر جا کے آپ نے اللہ کی رضا کے لیے ان کو برداشت بھی کرنا ہے، اور جو جتنا برداشت کرے گا اتنا اس پہ اجر پائے گا. میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں اپنی ذات کا. میں پہلے حج پہ گیا اور گرمیاں تھیں، جولائی کا مہینہ تھا، سخت گرمی تھی. ہمیں وہ مینا میں لے کر، مینا میں یہ ہوتا ہے کہ ایک خیمے کے اندر 150 لوگ موجود ہوتے ہیں ایک خیمے کے اندر، اور وہاں پہ اے سی نہیں لگا ہوتا. عرب کی گرمی کی بات کر رہا ہوں. تو وہاں پہ اگر کوئی فروٹ آتا ہے تو مثال ہے 100 حاجی ہے ایک خیمے میں، تو 100 مالٹا آ گیا، 100 سیب آ گیا. تو ہم جب ٹھہرے ہوئے تھے تو کچھ حاجی ہمارے ساتھ آئے، انہوں نے 2-2 4-4 سیب نکال لیے، 2-2 4-4 مالٹے نکال لیے ایک حاجی نے. تو میں جب گیا تو میں نے دیکھا وہ کارٹن خالی پڑے ہوئے تھے. احرام کی حالت میں، وہ پہلا دن ہے، مینا کے اندر موجود ہوں خیمے کے اندر. میں واپس آ کر اپنا وہ میٹرس سا تھا اس پہ میں بیٹھ گیا، اور اللہ سے دل ہی دل میں ہم کلام ہو گیا. یہ بہت سننے کا واقعہ ہے. اور مجھے اس کلام کے بعد کچھ 10-15 منٹ میں اللہ سے باتیں کرتا رہا، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا رہا، اللہ سے مانگتا رہا اور شکر ادا کرتا رہا، یا اللہ یہ میرے نصیب میں نہیں تھا، شاید تب آپ نے مجھے نہیں دیا. کچھ ہی دیر میں آپ یقین کریں، اللہ کو گواہ بنا کر بتا رہا ہوں کہ مجھے ایسے محسوس ہوا ہے کہ میرے معدے میں کوئی چیز جا رہی ہے. میں اس کا خود گواہ ہوں. اور مجھے اس پورے دن بھوک نہیں لگی. صبح فجر کا ٹائم کے بعد ہم مینا گئے تھے، کوئی 9-10 بجے کا ٹائم. پورا دن مجھے بھوک نہیں لگی. اگلے دن ایسا ہوا، کچھ حاجی باہر گئے ہوئے تھے، وہی پھل فروٹ آئے، مجھے موقع ملا، میں نے جا کے کھا لیے. لیکن جو سکون مجھے پچھلے دن آیا تھا نا، وہ کھا کے نہیں آیا. تو جب آپ کوئی قربانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر اجر دیتے ہیں. انبیاء کرام کو دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں کہ ان کو آگ میں پھینکا گیا، پھر ان کو مکہ میں کہا کہ اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ مکہ کی وادی میں جائیں، وہاں پر ان کو چھوڑ دیا گیا اور ان کو کہا کہ اب آپ یہاں سے چلے جائیں. پھر قربانی کا واقعہ جو ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں،
یہاں پر بھی کہا گیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں. تو یہ بتانے کی مقصد یہ ہے کہ جو آپ جتنی قربانی دیں گے انشاءاللہ اللہ پاک آپ اس کو اجر دیں گے. مکہ مدینہ 600 سے 700 میٹر یعنی کہ پیدل واک جو بنتی ہے وہ 12 سے 15 منٹ، آہستہ آہستہ بھی چلیں تو 12 سے 15 منٹ کی واک بنتی ہے. اکانومی پیکیجز ہیں آپ کے 2,65,500 شیئرنگ پیکیج کے ساتھ. اسی طرح مدینہ پاک میں 550 سے 600 میٹر کی رہائش ہے آپ کی. ایک چیز سمجھیے گا کہ وہاں پہ لگژری نہیں ہے. اگر کوئی لوگ گھومنے پھرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو دوسرے ممالک بھرے ہوئے ہیں، آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں. وہاں پہ صرف رہائشیں اس اعتبار سے دی جاتی ہیں کہ آپ نے 12 گھنٹے 14 گھنٹے عبادت کی، طواف کیا، سعی کی، نفل پڑھے، واپس آئے ہیں 2-4 گھنٹے کے لیے کمر سیدھی کر لیں، آرام کریں اور واپس حرم میں چلے جائیں. کیونکہ مکہ مکرمہ میں ایک نیکی کا ثواب آپ الحمدللہ کہتے ہیں 1 لاکھ کے برابر ہے، آپ سبحان اللہ کہتے ہیں 1 لاکھ کے برابر ہے. تو کوشش یہ کرنی ہے کہ مکہ میں جب ہوں تو اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھیں ہر وقت. اسی طرح مدینہ میں بھی ایک نیکی کا ثواب 50,000، نماز کا ثواب 50,000، ایک روزہ رکھتے ہیں ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے مکہ میں. تو یہ چیزیں آپ نے اپنے آپ کو عبادت کی طرف مشغول کرنا ہے. بس جہاں جہاں انوالو ہوتی ہے، جدہ ایئرپورٹ پر آپ کو بس جب اٹھانے کے لیے آئے گی آدھے گھنٹے سے لے کر گھنٹے تک بھی انتظار کرنا پڑ سکتا ہے. اس وجہ سے پریشانی نہیں کرنی ہے. آپ کے ساتھ گروپ لیڈر موجود ہیں آپ کو رہنمائی دینے کے لیے. جب مکہ جائیں گے روم مل جاتے ہیں. تھوڑی سی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ جب 40-42 بندے ایک دم کسی جگہ پر چلے جاتے ہیں تو ان کی سیٹنگ بنانی پڑتی ہے کہ ان حاجی کو کس کس کمرے میں رکھنا ہے. کچھ کے ساتھ لیڈیز بھی ہوتی ہیں کہ ایک ہی فلور کے اوپر ان کی کوئی سیٹنگ بن جائے تو اس میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے. آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ امیر کی اطاعت میں رہنا ہے. اسی طرح جب مدینہ جانے لگیں تو کچھ معاملات وہاں پہ بھی ٹرانسپورٹ کے دیر سویر ہو جاتی ہے. کسی بھی جگہ پر پریشانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جتنے کا آپ پیکیج لے کر جا رہے ہیں، جس پیکیج میں جا رہے ہیں اس کے مطابق انشاءاللہ آپ کو ہر قسم کی سروس دی جائے گی. یہ پریشانی اس میں نہیں کرنی ہے. ایک عام مثال میں اکثر سمجھاتا ہوں کہ باہر سے جب آپ کسی عام ہوٹل سے کھانا کھائیں گے تو 200-400-500 روپے کا کھا لیں گے، اور اسی طرح جب کسی بڑے ہوٹل سے کھانا کھائیں گے تو وہ 2-4-5 ہزار روپے تک بھی معاملہ کم سے کم چلا جاتا ہے. اسی طرح یہ اکانومی پیکیج ہے. یہ جو آپ نے پیکیج لیا ہے یہ اکانومی ہے، اس کی سروسز بھی ساری اکانومی ہے. لیکن انشاءاللہ جو لوگ 3 اسٹار عمرہ کہتے ہیں ہم اس کو اکانومی کہتے ہیں، تاکہ حاجی کے ذہن میں کوئی ایسی بات نہ آ جائے کہ میں کسی بھی لگژری کی طرف جا رہا ہوں. سامان آپ کا جاتے ہوئے 20 کلو کا بڑا بیگ ہوگا پلس 7 کلو ہینڈ کیری. واپسی پر 30 کلو کا بڑا بیگ ہو جائے گا اور 7 کلو ہینڈ کیری، اور اس کے بعد زمزم کا 5 لیٹر کا گیلن بھی ہو جائے گا. یہ ساتھ ساتھ انشاءاللہ رہنمائی اسلام آباد ایئرپورٹ سے 23 تاریخ کو ہی شروع ہو جائے گی. ہم نے واٹس ایپ گروپ بھی بنایا ہوا ہے، اس میں بھی کسی کو کوئی سوال ہے وہ پرسنل میں بھی پوچھ سکتا ہے. میسیج میں اگر دوسروں کے لیے فائدہ مند کوئی سوال ہے تو وہ بھی پوچھا جا سکتا ہے. تو انشاءاللہ گروپ میں بھی ساری معلومات دے دی جائیں گی. ساتھ ساتھ اسلام آباد سے لے کر 23 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ واپسی تک اسلام آباد سے اسلام آباد تک انشاءاللہ آپ کو ہر طرح کی رہنمائی دی جائے گی. بس تھوڑے سے حوصلے، ضبط اور صبر کے ساتھ آپ نے سفر کا آغاز کرنا ہے. کسی کا کوئی سوال انتظامی امور کے اعتبار سے یا کچھ بھی نہیں؟ دیکھیں احرام تو آپ یہاں سے خرید کر لے کر جائیں گے، ٹھیک ہے. جب آپ احرام خرید کر لے کر جائیں گے 1 یا 2 احرام آپ ساتھ لازمی رکھ لیں. ایک گندا بھی ہو جاتا ہے، بندہ دوسرا بھی پہن سکتا ہے. تو یہ والا بھی مل جاتا ہے کاٹن جس کو کہتے ہیں، اور ایک دوسرا لٹھے والا بھی ہوتا ہے جو جس کو جیسے آسانی ہے. آپ جب یہاں سے ایئرپورٹ اندر جائیں گے بڑا بیگ آپ کا جمع ہو جائے گا، ساری بورڈنگ وغیرہ امیگریشن کلیئر ہوگی، آپ کو ویٹنگ لاؤنج میں بھیج دیا جائے گا. ایئرپورٹ کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی مساجد بنی ہوئی ہیں اور وہ چھوٹے چھوٹے بوتھ بھی بنے ہوئے ہیں کپڑے چینج کرنے کے لیے، احرام پہننے کے لیے. وہ آپ کو انشاءاللہ جو ہمارے گروپ لیڈر ہیں حاجی اکبر صاحب، یہ آپ کو ساتھ ساتھ احرام پہننا بھی سکھا دیں گے. احرام کے بعد کرنا کیا ہے، احرام سے پہلے کیا ہے، احرام کی پابندیاں یہ آپ کو پھر بھی گنوا دیں گے. اس میں کسی قسم کی انشاءاللہ پریشانی نہیں ہوگی. کوئی اور سوال کسی بھائی کا؟ عمرے کے جیسے مفتی صاحب نے فرمایا 4 ارکان ہیں. کوئی بھائی بتا سکتا ہے؟ سیکھا ہے آپ نے، اس میں کیا ہے 4 ارکان ہیں؟ 4 ارکان میں بیسیکلی آسان لفظوں میں بتاتا ہوں، 2 فرض ہیں 2 واجب ہیں. ٹوٹل عمرہ کو آسان لفظوں میں آپ نے بس یاد رکھنا ہے جی کہ ہمارا جو عمرہ ہے وہ 4 ارکان پہ ہے. 2 فرض ہیں. پہلا فرض اسلام آباد ایئرپورٹ سے احرام پہننا
نیت کرنا اور تلبیہ پڑھنا، یعنی کہ پہلے فرض کے اندر 3 چیزیں ہیں، احرام پہننا، نیت کرنا، تلبیہ پڑھنا۔ یہ آپ کا پہلا فرض اسلام آباد ایئرپورٹ پر انشاءاللہ مکمل ہو گیا۔ دوسرا فرض آپ نے طواف کرنا ہے، جو خانہ کعبہ کا 7 چکر لگانا ہے، یہ دوسرا فرض ہو گیا، یہ وضو میں کرنا ہے۔ 4 میں سے 2 فرائض چلے گئے، اب 2 واجب رہ گئے۔ 2 واجب میں پہلا واجب صفا مروہ کی سعی 7 چکر، اور پھر دوسرا واجب ہے حلق یا تقصیر کروانا۔ بیچ میں جو طواف والا فرض ہے دوسرا، اس کے ساتھ 2 رکعت واجب نفل آ جاتے ہیں، وہ اس فرض کے واجب ہیں۔ بظاہر 4 چیزوں پہ آپ کا عمرہ مشتمل ہے۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو کسی بھی جگہ پہ پریشانی نہیں ہوگی۔ تاہم کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ حرم کیونکہ ماشاءاللہ رش ہے بہت زیادہ، رش کی صورت میں حاجی اکثر ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ آپ نے پریشانی نہیں کرنی ہے، آپ نے جو بیگ پہنا ہوا ہے نا، اس بیگ کے اوپر وہاں کے اسٹاف کے نمبر لکھے ہیں۔ آپ اپنا عمرہ مکمل کریں، انشاءاللہ آپ کو عمرے کا چھوٹا سا ایک کتابچہ بھی دیا جائے گا۔ ایئرپورٹ پہ آپ کو تھوڑا سا ٹائم سے بلائیں گے، فلائٹ کا ٹائم ہے 11:30 بجے رات 23 تاریخ کو، یعنی کہ جمعرات والے دن۔ ہم آپ کو ایئرپورٹ بلائیں گے 6 ساڑھے 6 بجے یا لیٹ سے لیٹ بھی 7 بجے تک، گروپ میں میسج دے دیا جائے گا۔ تو تمام احباب سے درخواست ہے کہ آپ لوگ جو ٹائم دیا جائے، چاہے وہ پاکستان ہو، مکہ مدینہ ہو، آپ نے ٹائم کی پابندی کرنی ہے تاکہ آپ کی وجہ سے کسی دوسرے آدمی کو تکلیف نہ ہو کسی بھی قسم کی۔ میں حاجی اکبر صاحب سے کہتا ہوں کہ وہ آپ کے ساتھ جا رہے ہیں، تو جو 2-4 باتیں کرنا چاہتے ہیں بطور امیر یا گروپ لیڈر، وہ آپ سے کہہ دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ میرا تعارف ہو چکا ہے، تو 43 لوگ ہیں ہم جو عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو آدھے لوگ آئے ہیں، آدھے لوگ نہیں آ سکے کیونکہ دور دراز سے بھی ہیں کچھ لوگ۔ تو ان کو تو نہیں پتہ کہ ہم نے یہاں پہ کیا بتایا ہے کیا نہیں بتایا، لہذا ان کی ٹریننگ نہیں ہوئی۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ جب ہمارے ساتھ قافلہ ہوگا، ایئرپورٹ پہ اکٹھا ہوگا، ہم ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں ہیں کہ کون کہاں سے ہے کون کہاں سے آیا، کہ ہمیں یہی نہیں پتہ کہ یہ ہمارے ساتھ جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ ہم آپ کو بیگ دیں گے اور ایک جوتا تھیلا ہوگا، وہ آپ نے اپنے ساتھ رکھنا ہے، پہن لینا ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ بھئی اس میں کوئی چیز نہیں ہے، خالی ہے، اس کو پہننا ہے۔ اکثر حاجی کرتے ہیں کہ گھر سے نکلتے ہیں، اس کو بڑے بیگ میں سنبھال لیتے ہیں، اور ایئرپورٹ پہ جب پہنچتے ہیں نا تو وہ بیگ میں ہی باندھ رہتا ہے، وہ کندھے پہ نہیں ڈالتے۔ ان کو دوسرے حاجی کو نظر نہیں آتا کہ بھئی آیا یہ ہمارا گروپ کا ساتھی ہے یا نہیں ساتھی ہے۔ ہم تو اس وقت سارے بیگ وہ دے دیتے ہیں، لیکن چونکہ سارے لوگ نہیں آئے اس لیے ایئرپورٹ پہ ہی دیں گے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسرا، میرا خیال ہے آپ نے عمرہ کافی حد تک سیکھ لی ہے۔ اس کے علاوہ وہ کتابچہ جو دیں گے ہم ایئرپورٹ پہ، جو بیگ ہوگا اس کے اندر ہوگا، تو تھوڑا ٹائم ملے جب تک ہم سفر کر رہے ہیں جہاز میں، اس کو پڑھ لیں۔ صحیح طریقہ لکھا ہوا ہے، جیسے آپ کو سمجھایا ہے اسی طرح ادھر طریقہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اس سے آپ کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم ادھر پہنچیں گے، ہمارا جمعرات کو ہمارا سفر شروع ہوگا اور جمعے کے دن ہم نے ادھر پہنچنا ہے۔ انشاءاللہ فجر کی نماز ہم جا کے مکہ میں ادا کریں گے، اور جمعے کا دن ہوگا، آپ کی سوچ سے بھی بڑھ کر وہاں پہ رش ہوتا ہے۔ آپ کی سوچ ہے، وہاں کے عربی مقامی لوگ جو کام کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، اقامے والے لوگ جو ویسے بھی وہاں پہ جو رہتے ہیں نزدیک دکاندار، وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم جمعے والے دن عمرہ ادا کریں یا طواف کریں۔ تو وہاں پہ چلنے کی جگہ بھی مشکل سے ملتی ہے، کمر کے ساتھ کمر جڑی ہوتی ہے۔ وہاں پہ آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے مثلاً فیملی کے 2 لوگ جا رہے ہیں، میاں بیوی ہیں یا بہن بھائی ہیں یا والد بیٹا ہے، مطلب والدہ ہے بیٹا ہے ساتھ، انہوں نے ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑنا،
اور جو آپ کو ٹائم ملا ہے نا، یہ جہاز میں بیٹھے ہیں، وہ کتابچہ پڑھا ہے آپ نے، عمرے کو ایک مرتبہ پڑھ لینا ہے، یاد دہانی کر رہے ہیں، اللہ نہ کرے کہ آپ عمرے کے دوران، طواف کے دوران بچھڑ جاتے ہیں۔ میں آپ کو ساتھ ساتھ گائیڈ کرتا رہوں گا، لیکن جب ہم ہوٹل میں جائیں گے، وہاں سے سب سے پہلے ہم ہوٹل سے ریسیپشن کا کارڈ لیں گے ہوٹل کا۔ جب باہر نکلیں گے اچھی طرح ہم اپنی بلڈنگ کو دیکھیں گے کہ آیا ہماری بلڈنگ کون سی ہے، ہوٹل تو ساتھ ساتھ ہے۔ اکثر ہمارا کام ہے، ہمارے ساتھ حاجی ہوتے ہیں، وہ بس ہوٹل سے نکلتے وقت دیکھتے ہیں کہ ہم نکل آئے ہیں، ان کو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے کہ بھئی کون سا ہوٹل ہے۔ جب وہ حرم کی طرف ایک ہی راستہ جاتا ہے، چلے جاتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو ہوٹل ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کارڈ نہیں لیے ہوتے۔ سارے ہوٹل ایک جیسے ہیں، ایک لین کے ساتھ ہیں، خاص کر کے لیڈیز وہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ پہلے ہم یہی کام کریں گے کہ سب کو کارڈ دیں اور گروپ میں جائیں۔ اللہ نہ کرے کوئی بزرگ، کوئی لیڈیز یا کوئی فیملی، دو لوگ بچھڑ جاتے ہیں دوران عمرہ کے، طواف کے، سعی کے، وہ جب ادھر سے سیکھ کے جائیں گے نا کہ عمرہ میں نے کیسے ادا کرنا ہے، وہ اکیلے پریشان نہ ہو، اپنا عمرہ ادا کرے اور ہوٹل میں پہنچ جائے۔ چونکہ ہم نے جمعے والا دن ہونا ہے، انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم جا کے آرام کم کریں، اپنا جمعے سے پہلے اپنا عمرہ ادا کریں۔ پھر ہمارا عمرہ ادا ہو جائے گا نا، پھر ہم ادھر بیٹھیں گے، اکٹھے ہوئیں گے، جمعہ ادا کریں گے، پھر جا کے ہم اپنی جو نا حلق کروانا ہے، مرد لوگ حلق کروائیں گے، عورتیں اپنی چوٹی کو سیدھا کر کے انگلی کے پورے کے برابر بال کاٹیں گی۔ وہ کینچی اپنی ساتھ لے جائیں چھوٹی سی، وہ اپنے لیگیج میں رکھ لیں، بڑے میں، ہینڈ کیری میں نہیں رکھنے۔ تو مطلب ہے کہ یہ ہمارا عمرہ جیسے مکمل ہوگا تو ہم ہوٹل میں چلیں گے۔ کچھ لوگ ہمارے بچھڑ جائیں گے، وہ اس چیز کا پریشان نہیں ہونا کہ ہم پہلی مرتبہ آئے ہیں، یا ہم بزرگ ہیں، یا ہم لیڈیز ہیں، میرا میاں گم گیا ہے، اس نے پریشانی نہیں کرنی۔ آرام سے، تسلی سے، حوصلے سے اپنا عمرہ ادا کرنا ہے، نماز جمعہ ادا کرنی ہے اور واپس حرم کی طرف چلے جانا ہے۔ کارڈ چونکہ میں نے ادھر بتا دیا ہے، مجھے نہ یاد رہے، آپ لوگوں نے یاد سے ریسیپشن سے ہوٹل کا کارڈ لے لینا ہے، تاکہ آپ کو واپسی پہ اگر ہوٹل کا نام نہیں آتا، لوکیشن نہیں پتہ، یہ والا ادھر کھڑے ہو کے آپ پوچھ سکتے ہیں بھائی یہ ہوٹل کون سا ہے۔ کمرے آپ کو بتا دیے جائیں گے، یہ آپ کا فلاں نمبر کمرہ ہے اور یہ آپ نے اپنے کمرے میں چلے جانا ہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسرا، میں جب ادھر سے ایئرپورٹ سے جاؤں گا تو انشاءاللہ آپ کو ساتھ ہی لے کے جاؤں گا۔ آپ آج آ گئے ہیں، گھر جا کے ایک مرتبہ آپ نا ٹریننگ کے طور پہ احرام باندھیں، دیکھیں آیا آپ کا احرام آپ کا پورا ہے۔ بعض اوقات ہوتے ہیں احرام ان کو باندھنا بھی نہیں ہوتا اور پورا نہیں ہوتا، بعض اوقات تو ٹک بھی ہوتا ہے اس کے اندر، لوگ نہیں یہ چیز کا خیال کرتے، دکاندار ہیں وہ چونکہ پیک ہوتا ہے، ہم دیکھتے بھی نہیں ہیں ادھر کھول کے کہ بھی آیا یہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ جب ہم ایئرپورٹ پہ باندھتے ہیں نا، اس وقت نظر آتا ہے یار اس میں تو یہ خرابی ہے، وہ پھر آپ کی بے پردگی ہوتی ہے، 100 معاملات ہوتے ہیں۔ گھر جا کے آپ نے عمرہ وہ جو احرام ہے اور دو چادریں، جیسے کہ ایاز بھائی ماشاءاللہ انہوں نے بھی آپ کو ساری باتیں بتا دی ہیں، مفتی صاحب نے بھی سارا طریقہ بتا دیا ہے۔ کوئی بھی سوال ہو، کوئی پریشانی ہو، اس جو المفاظ کمپنی ہے، جو ٹریول ایجنسی، ماشاءاللہ ایاز بھائی اور میں دونوں مل کے اس کو چلا رہے ہیں۔ ہم اکثر خود ہی جاتے ہیں گروپ کے ساتھ، ایک مرتبہ یہ چلے گئے، ایک مرتبہ میں چلا گیا، اس دوران ہمارے ساتھ 3-4 ساتھی اور بھی ہیں، ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے مطلب یہی وسیلہ بنایا، ایک مرتبہ ہم سارے لوگ جاتے ہیں۔ ہمارے اس پنڈی میں میں نے نہیں دیکھا سوائے حج کے کہ کوئی بھی ٹریول ایجنسی والا خود گروپ لیڈر بن کے، خادم بن کے عمرہ زائرین کے ساتھ جائے۔ وہ یہاں ہم دیکھتے ہیں، میرا اکثر پالا پڑتا ہے کہ ہم 5,000 10,000 روپے کی خاطر دوسرے کو ہم پیکج دیتے ہیں، لیکن ہماری بہت خرابی ہوتی ہے، چونکہ وہ بندہ ساتھ نہیں ہوتا، بتاتا کچھ اور ہے، آگے کچھ اور ہوتا ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، آگے کچھ اور نکل آیا، لیکن دل کو یہ تسلی ہوتی ہے کہ جو مالک ہے، جو ٹریول ایجنسی والا بندہ ہے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اگر ہم پریشان ہیں تو یہ ہماری انشاءاللہ پریشانی دور کر دے گا۔ باقی یہ سفر ہے صبر کا، جتنا کچھ صبر کرے گا وہ اللہ سے پھل پائے گا۔ ہم تو اس کو کچھ دے نہیں سکتے، تو ہم تو کہنے میں تو گروپ لیڈر ہیں، لیکن انشاءاللہ مجھے آپ خادموں بھی پائیں گے۔ کوئی سوال ہے، کوئی بات ہے تو پوچھ سکتے ہیں آپ۔
یہ دیکھیں آپ نے کوئی بھی چیز لے کے جانی ہے، چاقو، چھری، کینچی، رسی، یا اکثر یہاں سے لوگ ریپر لے جاتے ہیں، تو یہ چیزیں آپ لے جا سکتے ہیں، لیکن بڑے بیگ میں جو جہاز میں بورڈنگ کے دوران جمع ہو جاتا ہے، کوئی بھی چیز آپ کے ساتھ سوائے وہ جو منشیات ہے اس کے اور کوئی چیز پابندی نہیں ہے زیادہ کوانٹٹی میں، مطلب آپ لے کے جائیں گے، فرض کریں میں کہتا ہوں میں نہیں، وہ لے جا سکتے ہیں، نسوار بھی آپ کی جا سکتی ہے، ایون کہ کچھ لوگ سگریٹ پیتے ہیں وہ بھی آپ لے جا سکتے ہیں اپنے استعمال کے لیے۔ میرے ساتھ ہیں، میرے دوست ہیں وہ ادھر رہتے ہیں، میں ان کے لیے اکثر لے کے جاتا ہوں۔ جب آپ زیادہ کوانٹٹی میں کوئی چیز لے کے جاتے ہیں، میں کہتا ہوں میں 3 پیٹیاں سیب کی لے جاؤں، وہ تو کہیں گے اس کے اوپر ٹیکس لگے گا، مگر 2 کلو یا 3 کلو سیب لے جاتا ہوں اس کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ زیادہ کوانٹٹی میں کوئی بھی چیز لے کے جائیں گے وہ کہتے ہیں، رولا ڈال دیتے ہیں کہ اس پہ ٹیکس لگے گا۔ باقی لازمی ایک فیملی اپنے ساتھ چھوٹا سا نیل کٹر رکھے، کینچی، عورتیں اگر فیملی کے 4 لوگ ہیں، 4 لیڈیز ہیں، 1 لیڈیز رکھ لے، وہاں پہ کینچی ریالوں میں ملتی ہے، ادھر 30 روپے کی 40-50 روپے کینچی مل جائے گی۔ کوئی بھی ایسی تیز دھار چیز وہ جہاز کے اندر لے کے جانے منع ہے، وہ آپ لیگیج میں رکھ سکتے ہیں۔ کھانے پینے کی چیزیں ہیں چھوٹی موٹی، وہ آپ ہینڈ کیری میں رکھ سکتے ہیں، جہاز میں لے جا سکتے ہیں۔ کوئی جس سے خطرہ ہو، رسی ہو گئی، بلیڈ ہو گیا، یا کینچی، چھری، کوئی ایسی چیز وہ آپ جہاز کے اندر نہیں لے جا سکتے، وہ آپ لیگیج میں رکھیں، انشاءاللہ کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ کچھ اور جی انشاءاللہ 6 بجے نماز مغرب آپ پڑھیں، 5:35 پہ ہوتی ہے، اس کے بعد آپ روڈ پہ نکل آئیں، ایئرپورٹ پہ پہنچے، جاتے جاتے آپ کو 6 بج جائیں گے، 6:30 ہو جائیں گے۔ 100 معاملات ہیں آج کل، آپ کو پتہ ملکی حالات کیا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کب روٹ لگ جاتا ہے، کب معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ ادھر بیٹھ کے 1 گھنٹہ انتظار کرنا وہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ راستے میں گاڑی خراب ہوگی، 100 معاملات ہو گئے، بہتر ہے 1 گھنٹہ پہلے جو آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے اس سے پہلے پہنچے۔ ماشاءاللہ ہمارے کیا حاجی صاحب آئے ہیں، انہوں نے ہم نے جو ٹائم دیا تھا اس سے پہلے پہنچ گئے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، میں 15 منٹ لیٹ آیا ہوں۔ تو اس طرح ٹائم کی پابندی تو کیا ہی بات ہے جی۔ بس اب ہم دعا کریں گے، انشاءاللہ اختتام کریں۔ آمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا کریم اللہ، یا رحیم اللہ، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ہم آج یہاں پہ تیری رضا کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے، تیرے احکام کو سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما اور اس پر عمل پیرا بھی ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو کہا سنا، یا اللہ جہاں پہ غلطی ہوئی اس کو معاف فرما دیجیے گا۔ یا اللہ یہ لوگ محض تیری رضا کے لیے تیرے گھر اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں، ان کے معاجہ شریف میں حاضری کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ یا اللہ تو ان کو خیر و عافیت سے اور برکت کے ساتھ لے کر جا۔ یا اللہ جو ان کے گھروں والے پیچھے ہیں اور دل میں تڑپ رکھتے ہیں وہاں حاضری کے لیے، یا اللہ تو ان کے لیے بھی آسانیاں فرما اور ان کے لیے بھی جلد از جلد کوئی وسیلہ بنا کے یا اللہ وہ بھی تیرے اس پاک گھر میں، اس بڑے گھر میں حاضری دے سکیں۔ یا اللہ یہ جو لوگ جا رہے ہیں ان کو دکھاوا، ریاکاری سے یا اللہ بچا اور ان کو پرہیزگار اور متقی بنا۔ یا اللہ ان کے دلوں میں، ان کی نیتوں میں، ان کے مال میں محض تجھے راضی کرنے کی رضا ہو یا اللہ، اور کسی بھی اعتبار سے دکھاوا، ریاکاری قسم کی کوئی چیز نہ ہو۔ یا اللہ ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرما، جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو، اہل بیت اطہار کو تعلیم فرمائی کہ دین پر چلنا کیسے ہے، حج عمرہ کیسے ادا کرنا ہے۔ یا اللہ ہمیں اس جگہ پر جا کر ان جگہوں کا اچھی طرح سے مشاہدہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے امیر کی اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ یہاں پر اپنے اسباب چھوڑ کر جا رہے ہیں، کاروبار ہے، نوکری ہے، گھر بار چھوڑ کر جا رہے ہیں، محض تیری رضا کے لیے مال بھی لگا رہے ہیں، اپنی ذات کے اوپر بھی مشقت لے کر آ رہے ہیں، اپنے گھر بار کو بھی چھوڑ رہے ہیں، پس تو ان کے عمرے، ان کے حج قبول فرما اور ان کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ بے شک تو بہترین عطا کرنے والا ہے، اس کے بدلے یا اللہ تمام حجاج کرام کو جنت کی بشارت سنا دے۔ یا اللہ
ہم توبہ کرتے ہیں جتنی غلطیاں خطائیں کر بیٹھے ہیں یا اللہ بے شک ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد یا اللہ ہم بھول بیٹھے ہیں، ہمیں دین کی ہدایت نصیب فرما، اور جو ہمارا مقصد ہے اس دنیا پر آنے کا یا اللہ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اپنے حضور پر نور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق نصیب فرما، ہمیں حضور کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ میری جو بہنیں میری بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی رشتوں کا انتظار کر رہی ہیں یا اللہ تو اپنے حبیب کے صدقے یا اللہ ان کے لیے محمد عربی کی کچھ سچے غلام ان کے نصیب میں لکھ دے۔ یا اللہ جو مائیں پریشان ہیں یا اللہ گھروں میں اتفاق باہم پیار محبت ایک دوسرے کے ساتھ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہمیشہ اپنا بندہ بنا، اپنی عبادت کرنے والا بنا، اور اپنے گناہوں پر معافی مانگنے والا بنا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین ثم آمین۔